محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ میں آڑ بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے مردوں کو بار بار تاکید فرمائی کہ وہ عورتوں سے سلوک بہتر کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ بہترین مسلمان، بہترین صاحب اخلاق اور بیویوں کے لیے بہترین خاوند ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام تر بہترین نعمتوں میں سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اسلام نے عورت کو اظہار خیال کی آزادی دی، وراثت میں حصے دار بنایا۔ اسلام سے پہلے عورت کی گواہی معتبر تھی ہی نہیں۔ اسلام نے اس کی گواہی کو معتبر کیا اور اس کی عصمت کو حدود اللہ میں شمار کیا۔ اس کے خلاف جرم جو ہوتے تھے اس کو معاشرے کے خلاف جرم سمجھا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس اعتبار سے پوری دنیا میں ایسی کوئی بھی ترقی یافتہ قوم نہیں ہے جو اسلام کو کمپیئر کر سکے یا اس درجے تک کبھی بھی آ سکے۔ مگر پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم ایک عورت کے مقام، اس کی حیثیت کو، اس کے حقوق کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ آج جب ہمارے صوبائی علاقوں میں اسلام نافذ ہونے جا رہا ہے تو ایک بار پھر عورت کی حیثیت ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے۔ اسلام کے نام پر آج ہم دہشت گرد ٹھہرائے جاتے ہیں، فرقوں میں بٹ کے اپنا ہی خون بہائے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کا جواب لینے کے لیے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی ان کا نقطہ نظر کسی ایک فرقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ آئیے لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو نان ادر دین ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سے آپ کی نظر میں مخالف قوتیں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بہت عرصہ قبل ایک تھیسز ویسٹ سے ایک پروموٹ کیا گیا تھا، کلیش آف سیولائزیشنز کا۔ بالکل۔ اور کولڈ ورلڈ وار جو ہے، کولڈ وار کا پورا طویل نصف صدی کا دور ختم ہونے کے بعد پھر اس تھیسس کو ڈیولپ کیا گیا۔ اور ایک زمانہ تھا جب یہ دنیا بائی پولر ورلڈ تھی اور اس میں تقریباً نصف صدی گلوبل سپریمیسی کے لیے جنگ لڑی جاتی رہی۔ الٹیمیٹلی جو رشین پاور تھی، گلوبل امپائر کہیے جو بھی تھی، وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئی اور اس نے اپنی حیثیت زائل کر لی، اور پھر ایک ملک کو سپریم پاور پوری دنیا کے لیے اس کا سٹیٹس مل گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ طاقت ایک گلوبل امپائر قائم کرنے اور اس کو برقرار رکھنے، ایک طویل عرصے کے لیے برقرار رکھنے کی فکر میں ہے۔ ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور وہ ایک طویل عرصے کے لیے پوری ایک موجودہ سینچری کا پورا پلان ہے۔ اس میں وہ تعین کرتے ہیں کہ اب آنے والی اگلی وقت میں رشین یا کمیونسٹ بلاک کی ڈس انٹیگریشن کے بعد اب کون سی اور طاقت ہے جس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہیے یا کمزور کرنا چاہیے، یا جس کی یونیفیکیشن کے امکانات کو ختم کیا جائے، تو وہ ان کو مسلم ورلڈ، جہاں ایک آئیڈیالوجی ہے، جہاں ایک آئیڈینٹی ہے، جن کا ایک اپنا کلچر ہے، جن کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، جن کی ایک اپنی فلسفی ہے، اور پھر 56-57 ممالک پہ مشتمل ایک ٹیریٹوریل فیزیبلٹی ہے، ان کی ایک عالمی قوت کے طور پہ ابھرنے کی کچھ پوٹینشلز بھی ہیں۔ لہٰذا اب انہوں نے تعین اس بات کا کیا کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو آئیڈیالوجیکلی ڈس انٹیگریٹ کیا جائے اور اس کے ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے وہ نہ رہ سکے، اور اس کی آئیڈینٹی وہ نہ رہے، اور وہ اس انداز کے ساتھ جئیں کہ وہ مستقبل میں ہماری یونیپولیرٹی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ خطرہ اس طرح کہ کسی کے ساتھ جب وہ تعاون کریں گے، الحاق کریں گے، جاپان سے لے کے چائنا تک ایک ساؤتھ پیسیفک رم ہے، کسی سٹیج پر یہ ایک
ग्लोबल पावर का एक पोल बन सकता है। डॉक्टर साहब कता कलामी माफ़, मगर आपने आइडियोलॉजी की बात की और जहाँ बिल्कुल सही है, मगर फ़िरक़ों में तो हम बहुत पहले से बटे पड़े हैं। जो बात बेटे आपने पहले की, अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, ताकि अच्छा। उसे कंक्लूड कर लूँ फिर अगली बात ओके। में। तो मुस्लिम उम्मा बहुत जल्द कोई एक ग्लोबल पावर बनने की पोजीशन में नहीं है, हर कोई जानता है, मगर जिसके साथ ये एन ब्लॉक अगर इसका तामुन हो जाए, खा वो रशियन ब्लॉक हो, साउथ पैसिफिक रिम हो, या खा वो यूरोपियन यूनियन हो, तो बारसूरत वो एक बड़ी ताकत मिल के इमर्ज होने के इम्कानात बनते हैं। ज़रूरी था कि इनको डिसइंटीग्रेट किया जाए और इस ताकत को आगे बढ़ने से रोका जाए, डिमोलिश किया जाए। लिहाजा अब इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम पर जो इस्लाम की आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं, उसको हमला उसके ऊपर किया गया। और हमला करने के लिए ये जो टेररिज्म है, ये एक स्लोगन है वार ऑफ टेरर का। जिस तरह एक ज़माने में तवील अरसा तक रशियन क़ुव्वत को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक जंग का स्लोगन था, अब ये टेररिज्म को इस्लाम के साथ या आलम इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया। और ये दुनिया जानती है कि न इस्लाम का ताल्लुक़ कोई टेररिज्म के साथ है, और न मुस्लिम वर्ल्ड में टेररिस्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दहशतगर्द, उनका कोई सॉलिड उनके पास कोई बुनियाद है। जितने टेररिस्ट इस वक्त हैं, जितने दहशतगर्द तंजीमें हैं, इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ये मुस्लिम उम्मा की तख्लीक नहीं है। ये कोल्ड वार जब रशिया के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही थी, उस ज़माने मग़रबी ताकतों ने ही, ख़ास मग़रबी ताकतों ने अपने मफादात के लिए रशिया के ख़िलाफ़ जंग में इनको तैयार किया, इनको स्पॉन्सर किया, इनको डेवलप किया, इनको मजबूत किया, इनको प्लांट किया और इनको सपोर्ट करके एक ताकत बनाया। और ये फिर उस बिहाफ पर जिहाद के नाम पर या सोशलिज्म और कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक आलमी जंग के नाम पे लड़ते रहे। इनको असला दिया गया, इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये उस ज़माने की सर्द जंग का एक तोहफ़ा है, और वो तोहफ़ा है जो उम्मत मुस्लिमा के गले में एक अज़ाब के तौर पे डाल दिया गया। जब अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया और रशियन जो अम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आज़ाद हो गई और वो बहुत बड़ी ताकत न रही, तो ये मुसल्ला लोग थे, इन्हें एक ख़ास ख़ित्ते में जमा कर दिया गया था। उसके बाद इनकी तो ट्रेनिंग ही सारी दहशत गर्दाना थी, गुरीला वार की थी, टेररिस्टिक जंग लड़ने की इनकी ट्रेनिंग थी। इनके पास न कोई और एजेंडा है, न इनके पास कोई विजन है, न इस्लाम का विजन है इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के पास, न ये इस्लाम की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, इनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं है। मगर डॉक्टर साहब जंग जो है इस्लाम का झंडा ही उठाए खड़े हैं। वो तो बात ये होता है कि कोई भी उठा ले, एक डाकू भी उठा ले शराफत का झंडा, एक चोर चोरी करते हुए तो मुहाफिज का झंडा उठा ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी नज़र में के मुसलमानों में से हैं, इस्तेमाल किया गया, ब्रेन वाश्ड हैं, उनमें वो न वो स्कॉलर हैं, न वो एकेडमिशियंस हैं, न इस्लाम पर उन्हें कोई कंसेप्चुअल, न वो अथॉरिटी हैं, उन्हें तो एक जंगजू के तौर पे तैयार किया गया। तो ये तंजीमें बनाने वाले लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये प्लांटेशन की थी और उसके बाद वो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए भी अज़ाब बन गए और इस्लाम को बदनाम करने का भी सबब बन गए। अब सवाल ये है कि इनको मैं नहीं समझता, और बल्कि मुझे ताज्जुब है कि जितनी तवील जंग 90 के बाद से लड़ी जा रही है, और अब 2000 के बाद तो ख़ास नाम ही वार ऑफ टेरर का है, 10 साल अब हो गए हैं, और चंद साल उससे पहले 90s के अवाखिर के भी गुजरे हैं। 10-15 साल एक भरपूर जंग लड़ी जाए जिसमें बाहर की अफवाज भी हों, ज़राए भी हों और बिलियंस डॉलर्स के ख़र्चे भी हों, पाकिस्तानी अफवाज और एजेंसीज़ भी उसमें शामिल हों, और बैनुल अक़वामी ताकतें तमाम तर कोशिश के बावजूद एक भरपूर महाज बना के वार ऑफ टेरर जारी किए हुए हों, और 15 साल की एफर्ट के बावजूद मुट्ठी भर दहशत गर्द ख़त्म ना हो सकें। एब्सोल्युटली। इधर ही बिफोर आई फॉरगेट आई वांट टू आस्क यू, तो फिर इतनी जो खिचड़ी पकी हुई है, इतने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एजेंडाज हैं, जिस तरह यू पुट इट ब्यूटिफुली, मगर एक आम आदमी इस पूरी केओस के साथ इसे किस तरह समझने की कोशिश करे? आम आदमी के लिए
سمجھنا اس طرح آسان ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ جو سوئسائڈل بومبنگز کر رہے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کے ارتکابات کر رہے ہیں اور تباہی اور بربادی کر رہے ہیں، ان کا نہ یہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ مسلمانوں کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ ان کے اقدامات کا کوئی فائدہ امت مسلمہ کو ہے۔ ان کے تمام ایکٹیویٹیز الٹیمیٹلی اسلام اور امت مسلمہ کے لیے دشمنی، اینمیٹی اور لاس پر منتج ہو رہی ہے۔ اور نمبر 2، اس پر عام آدمی کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو علماء کیوں نہیں ساتھ جمع ہو کے اس کے خلاف کچھ بولتے؟ اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں ابھی مالاکنڈ ڈویژن میں جو شریعہ نافذ کیا گیا ہے، تو کیا یہ بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے؟ میں یہ بتاؤں گا بیٹی، علماء کے بولنے اور نہ بولنے سے نہ یہ ختم ہوں گے نہ پیدا ہوں گے۔ ان کو علماء نے پیدا ہی نہیں کیا، یہ علماء کی تخلیق نہیں ہے۔ علماء کا دائرہ کار سارا سیکٹیرینزم تک تھا، اب اس پر بات الگ کریں گے اگر آپ نے سوال کیا۔ یہ بین الاقوامی سیاسی طاقتوں کی تخلیق ہیں، ان کی پیداوار ہیں، اور عالمی سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ وہی چاہیں گے تو ختم ہوں گے۔ اب بلیم کر دیا جاتا ہے علماء پر، بلیم دیا جاتا ہے پاکستان کو۔ اب کئی بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی کیا نااہل اور انکمپیٹنٹ ہے، اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پے در پے امریکی افواج لڑ رہی ہیں، اور اس کو اوور اے ڈیکیڈ یعنی زمانہ گزر چکا ہے، وہ مٹھی بھر افراد کو اسامہ دریافت نہیں ہو رہا اور دہشت گرد لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ کیا بین الاقوامی طاقتیں اتنی نااہل اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ ان کا خاتمہ نہیں کر سکی؟ میری دانست میں یہ دوہری گیم ہے جی۔ یہ بعض خطوں کو مستقل طور پہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض خطوں کو ڈی سٹیبلائز رکھنے کی ایک جنگ ہے۔ مگر آپ کو نہیں لگتا علماء اور میڈیا ساتھ مل کے ایک عام آدمی کو آگاہی دے سکتے ہیں؟ بیکاز آپ کو ایک دل گرفتہ بات بتاؤں، جو ہم لوگوں نے بہت سروس کی ہے، ہم باہر سڑکوں پہ نکل کے ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں، وہ طالبان کے شریعہ کو ویلکم کرتے ہیں بیکاز دے آر سو ہیلپ لیس ایٹ دس پوائنٹ کہ ان کو کسی بھی قسم کا انصاف کوئی دینا چاہے، سو دے آر مور دین ولنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ ویلکم اٹ۔ تو علماء اور میڈیا ساتھ مل کے، ڈو یو ناٹ تھنک دیٹس اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں ساتھ مل کے بھی اس کے خاتمے میں ایک رتی برابر کوئی نتیجہ پیدا کر سکیں گے۔ میں پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی طاقتوں کی پیداوار ہوں گے، ان کو وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ علماء تو نہیں دے رہے۔ ان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ سٹل جو جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی افواج کے ساتھ، اتنا بڑا اسلحہ، جو بعض ایسی چیزیں جو پاکستان کی افواج کے ساتھ بھی شاید نہ ہو، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ کئی عوامل، اس کے ساتھ بین الاقوامی عوامل اس میں اندر شامل ہیں۔ علماء بیچاروں نے ان کے خاتمے میں کیا رول پلے کرنا ہے سوائے اس کے کہ وہ کنڈیم کریں گے، اور کنڈیم کر کے ان کی بات کو جو ریسیو کرنے والے ہیں وہ آلریڈی اس کو مذمت کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک طبقہ ہے جن کی ریسیپشن نہیں ہے، جن کے دماغ میں، ان کے دماغ کے دروازے بند ہیں، وہ اپنے نقطہ نظر کے مقابلے میں نہ کسی کا ورڈکٹ قبول کریں گے، نہ کسی کا اسلامک ویژن قبول کریں گے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو مالاکنڈ ڈویژن کے اندر پھر سے پوچھتی ہوں، جو شریعہ نفاذ محمدی اب جو نافذ کیا گیا ہے، اس حوالے سے what do you think about it? Is it a big mistake? اب میں اس کے اوپر صرف اتنا کہوں گا کہ 7 سال کی جنگ، میں پارلیمنٹ میں تھا، ممبر تھا اس وقت اس سے بھی پہلے سے جنگ جاری ہے۔ 7 سال پاکستانی افواج ایک جنگ لڑ کر الٹیمیٹلی سرنڈر کر لیا ہے پاکستانی فوج، ایجنسیوں اور پاور نے۔ واٹ دے آر فور، وہ کس لیے اتنا ڈیفنس کا بجٹ لے رہی ہیں؟ ان کی مہارت کیا یہ ایک فیلئر ہے، گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ اب ہوگا کیا؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں اچیومنٹ کے بعد وہ جب ہتھیار پھینکیں گے، ڈس آرم نہیں ہوں گے، اس جگہ ڈس آرممنٹ ہوگی، اور وہ پھر اسی ٹیکنیک کی کامیابی سے فائدہ اٹھا کے اس کے بعد کسی اور علاقے کو مرکز بنائیں گے، اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ پاکستان کے پورے خطوں میں جہاں جہاں ان کے اثرات پاسبلی بڑھ سکتے ہیں وہاں اپنے اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ مگر کیا آپ اس فارم آف شریعہ سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں اگری کرتے؟ میرے نزدیک تو یہ شریعت ہی نہیں ہے۔ وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فارم آف شریعہ، اوکے، یعنی جہاں خواتین کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے۔ جہاں معصوم انسانوں کو بم سے اڑا دیا جائے، یہ اسلام اور شریعت محمدی نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت تو یہ ہے کہ ایون ڈیورنگ وار ٹائم، جب آپ سٹیٹ آف وار میں بھی ہوں اور بیٹل فیلڈ میں بھی ہوں، تو آپ اگر غلبہ حاصل کر لیں دشمن کی زمین پر، تو اس سٹیٹ آف وار میں بھی آپ
عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، بیماروں کو قتل نہیں کر سکتے، ایون ڈیورنگ وار ان بیٹل فیلڈ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، کرسچن راہبوں کو اور ان کے پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، یہودی اور دیگر مذاہب کے مذہبی سربراہوں کو جو ان کی عبادت گاہوں میں، چرچ میں، سینیگولز میں کام کر رہے ہیں، ان کو قتل کرنا حضور علیہ السلام نے منع کیا۔ جانور نہیں مار سکتے، بلڈنگز نہیں گرا سکتے، فصلیں تباہ نہیں کر سکتے، آگ نہیں لگا سکتے۔ اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج اور ایک بڑا لا ہے۔ سوئسائڈل بومبنگ، دس از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علماء ساتھ مل کے ایٹ لیسٹ یہ کلیریفائی کریں دنیا کو، بیکاز آؤٹ رائٹ اب ہماری میجورٹی کہہ رہی ہے کہ یو نو واٹ، شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے ہمیں شاید ایک سکون مل جائے گا، بیکاز ابھی تک ہم لوگوں نے کسی بھی علماء کو کھڑے ہوتے ہوئے نہیں کہا کہ نہیں یہ شریعہ نہیں ہے، اینڈ یو نو واٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ون مائٹ انڈرسٹینڈ دے فیئرنگ دیئر اون لائفز، مگر آپ کا آج یہ میسج اتنا اسٹرانگ جائے گا اسی حوالے سے۔ کسی کا کہنا ان یور پوزیشن، کسی اسکالر کا کہنا کہ یہ تو ہے ہی نہیں شریعہ، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اسلام ہی نہیں ہے۔ دہشت گردی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے بیٹے، نیدر ان اسلام نور ان جوش ریلیجن نور ان کرسچینٹی نور ان ہندو ریلیجن۔ 150 سے زیادہ اسکول اور تعلیمی ادارے اڑا دیے گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ بچیاں 4th گریڈ تک پڑھ سکتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے دین اسلام اور شریعت محمدی ہمیں ملی، وہ میسج ہی میسج آف نالج ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق لکھنے اور پڑھنے کے تصور پر قائم ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر درسگاہ تعلیم کے لیے صحابہ کے لیے قائم کی، خواتین کی تعلیم کے لیے الگ مراکز قائم کیے، ازواج مطہرات کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ان کے ٹیچرز اپوائنٹ کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بہت بڑی اسکالر تھیں، صرف ریلیجس اسکالر نہیں، وہ لا کی بھی اسکالر تھیں، ایکڈیمیشن بھی تھی، لٹریچر اور پوئٹری کی اسکالر تھی، میڈیکل سائنس کی اسکالر تھی، جورسپروڈنس کی اسکالر تھی، ہسٹری کی اسکالر تھیں، وہ سیکولر سائنسز پر بھی بہت بڑی اسکالر تھیں۔ حضرت حفصہ کو آقا علیہ السلام نے تعلیم دلوائی، ہر جمعرات کو اسپیشل ایڈریس کرتے، خواتین کی کلاس ہوتی، حضور علیہ السلام ان کو ایڈریس کرتے، ان کے اندر ایجوکیشن انکلکیٹ کرتے۔ پہلا جو غزوہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اس میں کفار 70 پریزنرز آف وار آئے اور مکہ کی سٹیٹ انہیں ریلیز نہیں کروا رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف لا ایک انٹرنیشنل لا میں امینڈمنٹ کی اور پریزنرز آف وار کے ریلیز کرنے کا ایک ضابطہ بیان کیا کہ اگر رینسم منی نہیں ہے وہ ریلیز سٹیٹ نہیں کروا سکتی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک کافر جنگی قیدی پریزنر آف وار میرے مدینے کے 10 بچوں کو اگر لکھنا پڑھنا سکھا دے تو صرف ایجوکیشنل سروسز کے اگینسٹ میں اس کو فری آف کاسٹ ریلیز کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا انقلاب بپا کیا حضور علیہ السلام نے ایجوکیشن کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے پھر ٹرانسکرائبر تیار کیے، پھر اسکول بیان کیے، پھر کاتب تیار کیے۔ تو آج کسی علماء کی کیوں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ کھڑے ہو کے اس طرح یہ بیان کریں اور یہ کہیں کہ آپ جو نافذ کرانے جا رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ مزید اور الجھن میں ڈال دے گا پورے معاشرے کو، یہ ڈیٹوریٹ کر دے گا، یہ کھڑے ہوئے انسٹیٹیوشنز اور سٹرکچر کو بھی تباہ کر دے گا۔ میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، تو کسی اور کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ آپ اس حوالے سے کوئی اقدامات لے رہے ہیں؟ آپ تو انٹرنیشنلی بھی ٹریول، میں تو ہماری تو 27 برس ہو گئے اس نقطہ نظر کو، اس فکر کو ہم پوری دنیا میں پھیلاتے ہوئے، پورے عالم اسلام میں پھیلاتے ہوئے۔ تو میں کیٹیگوریکلی خواتین کو نہ صرف یہ کہ تعلیم سے روکا گیا ہے، سوشل لائف میں کمپلیٹ پارٹیسپیشن ہے، خواتین کو پولیٹیکل لائف میں پارٹیسپیشن ہے۔ دس از اسلام۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں خواتین، حضور علیہ السلام جب حدیبیہ میں تھے تو ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، 1500 صحابہ تھے، تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے پاس جا کے کنسلٹیشن لی۔ So she acted as an advisor to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی پہلی پولیٹیکل سپورٹر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، she was his advisor too۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں خواتین کو وہ مقام دیا، پارٹیسپیشن دی، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کو کیری کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین ممبرز آف پارلیمنٹ تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وہ ایک بل لائے، لمیٹیشن آف ڈاور کا بل لائے کہ مہر لوگ بہت زیادہ مقرر کر دیتے تھے اور بعد میں خواتین کو دیتے نہیں تھے،
تو وہ چاہتے تھے کہ لمیٹیشن کر دی جائے سیلنگ آف ڈاور، کہ اس سے زیادہ آپ مہر مقرر نہ کریں، اتنا مقرر کریں جو آسانی سے ادا سکیں۔ تو جب انہوں نے اس کی لمیٹیشن کا بل پیش کیا مدینہ کی پارلیمنٹ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک خاتون صحابیہ کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے میں انفر کرتا ہوں، دس از مائی انفرنس، جوریسپروڈینشل انفلوئنس، کہ صاف ظاہر ہے وہ کسی عام مجمع عام میں تو بل پیش نہیں کر رہے تھے، جہاں بل پیش کیے جاتے ہیں، جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، وہ اجلاس پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، شورائے خاص اور شورائے عام تھی صحابہ کرام کی۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوئی، دس فیکٹ اسٹیبلشز دیٹ شی واز ممبر آف دا پارلیمنٹ، اس نے چیلنج کیا خلیفۃ المسلمین کے پروپوزڈ بل کو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس حق کے مہر پر کوئی لمیٹیشن فکس نہیں کی۔ ویئر آر یو گیٹنگ دس اتھارٹی ٹو لمٹ اٹ؟ آپ کہاں سے لمٹ کر رہے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ڈو یو ہیو اینی آرگیومنٹ اینڈ ایویڈنس بیہائنڈ یور پوائنٹ آف ویو؟ انہوں نے کہا یس، ہولی قرآن سیز وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم انہیں سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو ایز ڈاور، تو علیحدگی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو واپس نہ لو۔ ڈھیروں کے ڈھیر کا لفظ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈاور پر لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بینگ اے ڈیموکریٹک رولر ہی withdrew his proposed bill، انہوں نے کہا، اور یہ لفظ بولے جو اسلام کی تاریخ میں کندہ ہیں، علماء کو، اسکالرز کو، شریعت کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو سیدنا فاروق اعظم کے اسٹیٹمنٹ سے روشنی لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا قد اخطأ امرأ واصابت امرأة، میں اپنا بل واپس لیتا ہوں، مرد ہو کر میں نے خطا کی اور اس عورت کی رائے صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام تو بیٹے یہ کنسیپٹ دیتا ہے، عورتوں کو سفارتوں کے مقام یعنی ڈپلومیٹک رسپانسبلٹیز خواتین کو دی گئیں، اہل بیت اطہار کی بعض خواتین نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایک سفر حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، سفر کا، غزوات کا، مغازی کا، جس پہ خواتین کو ساتھ نہ لے کے جاتے ہوں، ازواج مطہرات ساتھ جاتی، آپ قرآن اندازی کر کے لے جاتے تھے، صحابیات ساتھ جاتی تھیں، فرسٹ ایڈ کرتی تھیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ اور خواتین کو حضور علیہ السلام نے مسجد یونیورسٹی بھی تھی، ان کے لیے دروازے کھول دیے کہ وہ آئیں۔ تو خواتین کو آقا علیہ السلام نے اور اسلام نے کہیں محروم نہیں کیا تعلیم سے۔ ریزن بڑی سمپل ہے، آپ تو تعلیم کے وے بیونڈ چلے گئے، آپ نے تو ہر ارینا آف لائف میں ایک عورت کی پوزیشن اور اس کا رتبہ اور اس کی حیثیت بتائی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ اتنی گراس مس انٹرپریٹیشن اور اتنی ایک غلط حیثیت اور ایک غلط رتبہ اور ایک غلط امیج عورت کا کس طرح بیٹھا ہمارے پاس، اسپیشلی اس خطے کے اندر؟ اس کا سبب میرے جہالت ہے، اگنورنس۔ آج جب میں اگین بات کروں گی بیکاز یہ ہمارا پریسنگ ایشو ہے، آج جب ہم لوگوں کے قبائلی علاقوں میں بھی اور ہمارے صوبائی علاقوں میں بھی جب آج عورت کو روکا جا رہا ہے کہ وہ باہر شاپنگ کرنے نہیں جائے گی، آج روکا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتی، کوئی کسی بھی فارم آف آرٹ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، جب تک سر نہ کورڈ ہو تو تعلیمی اداروں کا اس کا کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے I don't understand if it's this clear، اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور ہمارا دین بتاتا ہے، تو اس کو ایک چیز ہوتی ہے مس انٹرپریٹ کرنا، ایک چیز ہوتی ہے کہ بالکل ہی کچھ اور بنا دینا۔ دیکھیے میں بتاؤں بیٹے، سر کا کور کرنا یہ اسلام کا وہ کلچر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے جی، مگر یہ عورت کے اقتصادی اور تجارتی اور اس کے تمام تر ایکٹیویٹیز اور فل فلیج پارٹیسپیشن میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں، میں قرآن کی ٹیکسٹ ایز اتھارٹی کوٹ کر رہا ہوں، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ تو قرآن مجید کی ٹیکسٹ کی اتھارٹی نے مردوں اور عورتوں دونوں کو کمانے کا رائٹ دیا ہے۔ جب کمانے کا، اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کا، بزنس کا، ٹریڈ کا اللہ اور اللہ کے رسول نے رائٹ دے دیا ہے تو اس رائٹ کو کوئی مسلمان چھین نہیں سکتا۔ Just this is an outcome of ignorance. Okay, then جہالت ہے۔ my next question for you is کہ اسلام کے اندر freedom of choice کیا حیثیت رکھتی ہے، یا freedom of expression and choice، یہ مجھے دونوں بتائیے، because آج یہ enforce کر کے کیا جا رہا ہے، یہ they are pushing it down people's throat in that area and the rest of Pakistan from time eternal۔ دیکھیں بیٹے these are absolutely two different things. Let me entertain both questions Okay, one please by do. one. پہلا سوال ہے آپ کا ڈیفرنٹ آف چوائس۔ جی، اسلام جو لبرٹی آف چوائس ہے، فریڈم آف چوائس ہے، اسلام اس کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا سنہری اصول ہے۔ ویسٹرن ورلڈ اس سے آگاہ بھی نہیں تھی۔ 14 صدیاں قبل اسلام نے
فریڈم آف چوائس عطا کی. قرآن مجید نے ایک کیٹیگوریکل پرنسپل دے دیا, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے, اسلام میں کوئرشن نہیں ہے, اسلام میں کسی قسم کا کوئی کمپلشن نہیں ہے, آپ کی آزادی ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہدایت اور گمراہی کے راستے کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیے گئے ہیں, سمجھا دیے گئے ہیں. تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے قبول نہ کرے کافر رہے. ایون کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے بھی آپ جبر نہیں کر سکتے. جو کسی نان مسلم کو اسلام ایمبریس کرنے کے لیے جبر کرے گا, یہ ایکٹ خود ان اسلامک اور اینٹی اسلامک ہے. اگر ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا, ہی وانٹس ٹو اسٹے کرسچن, ہی وانٹس ٹو اسٹے جو, ہی وانٹس ٹو اسٹے ہندو, وہ کافر رہنا چاہتا ہے, تو جبر کرنا اسلام میں حرام ہے. اسلام نے فریڈم دی ہے اس کی چوائس کو, ایون ریلیجن کی حد تک. تو اس سے پہلے آپ دوسری بات پہ آئیں, پھر مجھے یہ بتائیے, دوسری بات نہیں ابھی نہ آئیے, اس کے ساتھ پہلے ایک اور جواب, ہاں ایکسپریشن پہ آئیے, مگر اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ اگین اگر آپ نے بتا دیا کہ انفورس کرنا ہی غلط ہے, ہمارے دین کے خلاف ہے, تو اسلام نافذ کرنا اسینشلی یہ بھی حرام ہے پھر؟ نہیں, نافذ کرنا مسلم امہ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, نفاذ مسلم امہ کی رسپانسبلٹی ہے. اوکے, مگر یہ اس لیے جس طرح ہم ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہم ایک کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرے اور تمام اسٹیٹ آرگنز کو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چلائے. قرآن اور سنت نے بیسک پرنسپلز ہماری لائف کے, پولیٹیکل لائف کے, اکنامک لائف کے, سوشل لائف کے, کلچرل لائف کے ہمارے دے دی ہیں, ایک بیسک آؤٹ لائن دے دی ہے. اور بہت سارے ایریاز میں جو سبسیڈیری اور سیکنڈری میٹرز ہیں ان میں ہمیں فریڈم دے دی ہے, جس کو اجماع اور اجتہاد کے دائرے میں رکھ دیا ہے. تو وہ جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلام کے, قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے, وہ ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. ان کو نافذ کرنا وہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, مگر کویسچن یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا, اور ادھر ہم غلط جا رہے ہیں, وہاں غلط جا رہے ہیں. جو اسلام نافذ کرنا ذمہ داری ہے, دیٹ اسلام از بیسڈ آن ڈیموکریسی. میں آپ کو دو چار چیزیں اسلام میں جمہوریت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور یہ بھی سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ فار ایگزامپل کسی پڑھے لکھے کا ووٹ یا کسی ایسے بندے کا ووٹ جو جاہل ہے, اس کا ووٹ ایکول کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر میں آپ کے اس نقطے کو جواب دے دیتا ہوں. بالکل دیجیے, اسی کو دیتا ہوں. اسلام بریک لے لوں ایک اگر آپ کی اجازت ہے, اس کے بعد ادھر سے کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا. وی آر سٹنگ ود پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. It's a pleasure, it's an honor right now, and we're going to be right back, and stay tuned. I don't think I have to convince you. واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہے, دین کے اوپر بات ہو رہی ہے, نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اینڈ دین عورت کے مقام پہ بات ہو رہی ہے. دیر از اے اسپیشل سیگمنٹ ٹورڈز دا اینڈ وچ از اسٹل گوئنگ ٹو بی اے سرپرائز. فار دیٹ یو ہیو ٹو کیپ آن لسننگ. رائٹ ناؤ ہم بات کر رہے تھے فریڈم آف ایکسپریشن پہ آتے ہیں, پھر جمہوریت پہ آتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کی بات دوسری کر رہا ہوں. پہلی بات وہ ہو گئی جی, فریڈم آف چوائس ہو گئی. فریڈم آف ایکسپریشن جی, یہ بھی اسلام نے دیا ہے. خلفائے, میں ابھی وہ ایک کوٹ کر چکا ہوں ایگزامپل. دیر آر ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ان اسلامک ہسٹری جہاں ڈیفرنس آف اوپینین ہوا کرتا تھا. اس کی صحابہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خلیفۃ المسلمین کے خلاف اختلاف کرتے. میں قرآن کی ایک نص دے دیتا ہوں, ہنڈریڈز احادیث ہیں اس کے اوپر فریڈم ایکسپریشن پر. قرآن نے ایک بیسک پرنسپل دیا جو آیت کریمہ سورہ نساء کی ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل بیسز ہے قرآن مجید میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو اولی الامر یعنی مین ان اتھارٹی ہیں, یعنی یہ ہمارے ہاں ایک ڈسپلن جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ماننے کا ایک اصول دے دیا. اولی الامر کے مقرر ہو جانے کے بعد اب فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم اگر اپنے مین ان اتھارٹی حکمرانوں کے ساتھ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے, اور مین ان اتھارٹی پولیٹیکلی بھی ہو سکتے ہیں, اکیڈیمکلی بھی ہو سکتے ہیں, اگر تمہارا اختلاف ہو جائے, اختلاف رائے, تو پھر فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی سے سیکھ کرو اپنی گائیڈنس. تو قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں بنیادی اصولوں میں داخل کر دیا فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیفرنس آف اوپینین کا رائٹ, کہ آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. اور یہ بائی دا وے جینڈر کے اوپر یہ ڈفرنٹ نہیں ہوتا. It applies to women as well. Freedom of choice and freedom of expression. جب ایک قاعدہ یاد رکھ لیں,
جب قرآن مجید کوئی بات اسپیسیفائی نہ کرے ایز فار ایز دا سیکس اینڈ جینڈر از کنسرن اور جنرلٹی اٹ اپلائز ٹو بوتھ، ورنہ تو قرآن مجید نے کہیں بھی نماز پنجگانہ کا حکم عورتوں کا نام لے کے الگ حکم نہیں دیا، تھرو آؤٹ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اگر اس طرح عورتوں کو نکالنے لگ جائیں تو پھر میں یہ سوال کروں گا جو عورتوں کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو پھر تو کسی عورت پہ نماز فرض نہیں رہے گی۔ ایک ہی لفظ حکم ہوتا ہے، وہ عورت کو بھی ایڈریس کرتا ہے، وہ مرد کو بھی ایڈریس کرتا ہے، دونوں بوتھ اس رائٹ کو انجوائے کرتے ہیں، دونوں رسپانسبل اور آنسریبل ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بہت بڑی اسلام کے اندر مت ڈیموکریسی کی بات آپ کی تھی، کوئی اور سوال میں نہ چل پڑے، اس کو چلیے پہلے وہ کور کر لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی اسلام کا دیا ہوا تحفہ انسانیت کو، اسلام اس دور میں آیا جب ڈیموکریسی کا کوئی کنسیپٹ پریکٹیکلی زمین پر نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر جو مدینہ اسٹیٹ ہجرت کے بعد قائم کی، دیٹ واز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ آپ نے میثاق مدینہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن قائم کیا اور وہ 63 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، میری اس کے اوپر ایک بڑی مفصل کتاب ہے۔ اس میں آپ نے پولیٹیکل الائنس کیا جیوز کے ساتھ اور ان کے تمام الائز کے ساتھ جو ٹرائبز تھے، اور اس میں مسلمان بھی شامل تھے، جیوز بھی تھے، دیگر نان مسلم ٹرائبز بھی تھے، ان کو شامل کر کے جو الائنس بنایا تو آقا علیہ السلام نے ملٹی کلچرل سوسائٹی قائم کی۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں حضور علیہ السلام نے نہ سوسائٹی کا آئسولیشن کا ماڈل اڈاپٹ کیا، نہ نان مسلم کی آئیڈینٹیٹیز کو ختم کر کے اسلام میں اسیمیلیشن کا ماڈل اڈاپٹ کیا کہ وہ تمام آئیڈینٹیٹیز ختم ہو جائیں اور صرف اسلام کی آئیڈینٹیٹی رہے، جیوز کی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ زندہ رکھے، نان مسلم ٹرائب اپنے مذہبی اور اپنی کسٹمری آئیڈینٹیز کے ساتھ ان کو قائم رکھا، مسلمانوں کو ان کی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ قائم رکھا، تو ان کو آئسولیشن میں بھی نہیں لے گئے، اسیمیلیشن کے ماڈل میں بھی نہیں لے گئے، بلکہ انٹیگریشن کا ماڈل دیا۔ آج یورپین ورلڈ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں جس انٹیگریشن کی بات کر رہی ہے، وہ تب سے اس انٹیگریشن کا کنسیپٹ حضور علیہ السلام نے مدینہ کی سوسائٹی کو عطا کیا، کہا کہ سارے مل جو کر انٹیگریٹڈ سوسائٹی کے طور پہ رہیں گے، ان کے کسٹمری لا حضور علیہ السلام نے برقرار رکھے، ان کے فیصلے ان کے قانون کے مطابق ہوں گے، یہودیوں کے ان کے قانون کے مطابق، ٹرائبل کسٹمز کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے، اسلام کے مطابق ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے لبرٹی عطا کی، فریڈم آف ول عطا کی، ڈیولوشن آف پاور عطا کیا اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے ذریعے، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں ہیومن رائٹس کو حضور علیہ السلام نے سیکیور کیا، انسانی حقوق کو۔ آپ کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ کائنات انسانی کی تاریخ میں سب سے بڑا چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ آپ نے ساری جو ایک مینیپولیٹڈ سپیریورٹیز ہوتی ہیں اور مینوورڈ جو ان کو ٹوٹلی ڈیبولش کر دیا، ایلیمینیٹ کر دیا، اور ایکویلٹی دی، رول آف لا دیا، اور پھر میجورٹی اوپینین پر فیصلے کی حضور علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اثنان خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ وخمسۃ خیر من اربع ید اللہ علی الجماعہ علیکم بالجماعہ وید اللہ علی الجماعہ۔ آپ نے فرمایا 2 کی رائے 1 سے بہتر ہے، 3 کی رائے 2 سے بہتر ہے، 4 کی رائے 3 سے بہتر ہے، 5 کی رائے 4 سے بہتر ہے۔ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل اور کلیئر کٹ ایگزامپل ڈیموکریٹک پرنسپلز کی اور کیا ہوگی جو حضور علیہ السلام نے عطا کیا، ایک اصول دی، اور پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اجتماعیت کا ساتھ دو۔ مثالیں 2 اور 1، 3 اور 2 اور 4 اور 3 کی رکھ کر اجتماعیت کا مطلب اکثریت قرار دیا کہ اکثریت کا ساتھ دو، اکثریت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ بیسک پرنسپل تھا کہ میجورٹی اوپینین کو فالو کرو، جس طرح آقا علیہ السلام نے ڈیموکریسی کی بنیادیں رکھی۔ تو جو شخص سمجھتا ہے کہ ڈیموکریسی کفر ہے، اس نے نہ ڈیموکریسی کو پڑھا ہے نہ بدقسمتی سے اسلام کو پڑھا۔ بس ایک بات بتا دیجئے، آپ کی نظر میں آج پورے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مسلم نیشن ہے جو اسی انٹیگریشن اور اسی ڈیموکریسی کو پوری طرح سے اپنا چکا ہے؟ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا، شاید یہ آخری سوال ہو۔ نہ بالکل نہیں ہے، بڑا دلچسپ سوال کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو ایگزیکٹ ڈیموکریسی ہے، اسلامک ڈیموکریسی، امت مسلمہ کی کوئی نیشن ایگزیکٹلی اس کو اسی طرح نہیں اپنا رہی۔ میرا جواب بڑا خاص ہے، اسی طرح کوئی
اسلامک اسٹیٹ اس کا نمونہ نظر نہیں آتی، جس طرح پوری ویسٹرن ورلڈ میں ایک بھی ویسٹرن ورلڈ ٹرو ڈیموکریسی کا نمونہ نظر نہیں آتی۔ ویسٹرن ورلڈ میں آپ ایک ملک کا نام لے دیں جو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ڈیموکریسی، جن کے ہاں ویسٹرن ڈیموکریسی ہو، تو یہ ڈیموکریسی کتابی پڑھنے پڑھانے کی چیز رہ گئی ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ایسے ملک ہیں جو ڈیموکریسی کے نام پر بعض لوگوں کے ہیومن رائٹس کو قتل کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پر لوگوں کے رائٹ آف پرائیویسی کو ختم کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پر لوگوں کی اسٹیٹ سوورنٹی کو ختم کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پر لوگوں کی اپنی سوورنٹی کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ تو آج تو لوگوں نے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بدل دی ہے، اسٹیٹ سوورنٹی کی ڈیفینیشن بدل دی ہے، انٹرونشن کو بین الاقوامی لا بنا دیا ہے اور پرائیویسی کو ختم کر دیا ہے۔ آج وہاں ڈیموکریسی پیسے سے خرید لی گئی ہے۔ آج رائٹ از مائٹ نہیں رہا، ویسٹرن ورلڈ میں بھی مائٹ از رائٹ ہے۔ تو جس طرح ویسٹرن ورلڈ ان ٹرو سینس ٹرو ویسٹرن ڈیموکریسی سے محروم ہے، اس طرح پوری اسلامک ورلڈ ٹرو سینس میں اسلامک ڈیموکریسی سے محروم ہے۔ یہ ایک عالمی بحران ہے، صرف امت مسلمہ کا نہیں۔ آدھی امت مسلمہ شہنشاہیت اور ملوکیت کی زد میں ہے، وہ مونارکیل رول میں زندہ ہے۔ آدھی امت مسلمہ پاکستان سمیت وہ ڈکٹیٹوریل رول میں زندہ ہے۔ اور یہ عالم آپ باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر اس وقت اگر آپ کسی عدالت میں ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو اگر تو آپ دو انڈیویجولز کے درمیان کوئی سول رائٹ کا لیٹیگیشن ہے تو آپ کو جسٹس ملے گا۔ اگر ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف گورنمنٹ آ گئی ہے جو اس وقت جن چیزوں پر بہت ذرا شور بپا ہے، تو کوئی انڈیویجول اور خاص طور پہ مسلمان کسی عدالت سے انصاف نہیں پا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اہل تشیع کی کھل کے حمایت کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں اور سنی فرقے کو بھی کھل کے مخالفت بھی کرتے ہیں، یہ کس حد تک بات درست ہے؟ بیٹے، یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے یہ ایک نہایت مضحکہ خیز مفروضہ ہے۔ But must tell you, you are loved and renowned for it all over. میں بتاتا ہوں، یہ مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ ایک ایسا آدمی بات کر سکتا ہے جس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے مسلک اور مکتب فکر میں اہل سنت والجماعت ہوں، سنی العقیدہ ہوں، اور میں حنفی المذہب ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اور قادری الطریقت ہوں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ سنیزم کی مخالفت کرتا ہوں تو یہ بات تو ایک ایسا شخص ہی کہہ سکے گا جس کو غالباً دماغی امراض کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کروانا چاہیے، اچھا، جو بات یہ کہے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ اثنا عشریہ کا یا اہل تشیع کی میں حمایت کرتا ہوں، یہ بھی ایک بالکل نادانی کی اور حماقت کی بات ہے۔ میں نہ کبھی کسی مکتب فکر کی حمایت کرتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ بعض لوگوں کا ایک غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ جس وجہ سے بعض لوگوں کو، نادان لوگوں کو ایسا خیال گزرا یا انہوں نے غلط طور پہ اس چیز کو سمجھا یا پروپیگیٹ کیا کہ میں نے اہل سنت والجماعت کا جو اصل عقیدہ ہے محبت اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضور اسلام کی اہل بیت کے بارے میں، ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت ایک وہ مسلک اور وہ عقیدہ ہے بیٹے جو کمپریہنسو ہے، جس میں ٹوٹیلٹی ہے، محبت الہی بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، محبت اولیاء و صالحین بھی ہے، 5 محبتوں پر قائم ہے یہ عقیدہ۔ اب ایک عرصہ سے اہل سنت کے نام سے بعض لوگوں نے محبت رسول کے عنصر کو نکالنا شروع کر دیا تھا، اس کی سگنیفیکینس اور ویٹیج کو منیمائز کرنا شروع کر دیا تھا، یہ کہہ کہ یہ شخصیت پرستی ہے۔ جو محبت رسول کی بات کرے، عشق رسول اور ادب رسول کی بات کرے، اس کو یہ نام دے دیا جائے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، شخصیت پرستی ہے، تاکہ لوگ عشق رسول اور محبت رسول اور ادب رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق اور ربط کی نعمت سے محروم ہوں۔ جن لوگوں نے اس پر محنت کی، اس ایسپیکٹ پر کہ حضور کی محبت کو دلوں سے نکالا جائے، انہی نے یہ ایفرٹ کی کہ ساتھ اہل سنت کے عقیدے سے اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی منیمائز کیا جائے، اس کی اہمیت کو بھی کم کیا جائے، اور انہوں نے یہ ایک تصور اڈاپٹ کر لیا کہ اہل بیت کا نام لینا بہت زیادہ، ان کی محبت کی بات کرنا، یہ شیعہ ہے، یہ شیعیت ہے، یہ مذہب اثنا عشری ہے، اور یہ سوچ خوارج کی سوچ ہے، یہ ایک خارجی سوچ ہے، سنی سوچ نہ تھی۔
میں نے فقط یہ کیا کہ اس دور میں اہل سنت کے عقیدے کا اصل چہرہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کے سامنے رکھا تھا، جو امام مالک نے رکھا تھا، جو امام شافعی نے رکھا تھا، روشنی بھی ڈالیے جو امام احمد بن حنبل نے رکھا تھا، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک و مذہب اللہ رسول اور صرف صحابہ کرام ہی کی محبت سے عبارت نہیں، وہ تو حق ہے، صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے، خلفائے راشدین کی محبت ایمان ہے، مگر صرف اس سے عبارت نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کو اگر دل سے نکال دیا تو اس طرح ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت کا وسیلہ قرار دیا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اپنی محبت کرنے والا قرار دیا۔ تو میں نے تو یہ حقیقت واضح کی کہ امت مسلمہ کا یہ تصور تھا، تمام ائمہ، تمام اولیاء، 1400 سال سے یہ عقیدہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری تھا۔ تو میں نے فقط وہ جو خارجی عوامل داخل ہو گئے تھے جو بے درک سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام و منصب پر تنقید کرنے لگے، اہل بیت اطہار کی، اہل بیت کی محبت کے اوپر جو اپنا بے چینی اور اضطراب ظاہر کرنے لگے اور مسلمانوں کے دلوں سے اس کو نکالنے لگے، انہیں یہ تہمت دے کر کہ جو اہل بیت کا نام لے، حضرت علی کا نام لے، وہ شیعہ ہے، ان کو شیعزم کے کھاتے میں ڈالنے لگے۔ میں نے تو دراصل اس ایگزیکٹ ٹوٹیلٹی پر مبنی جو ایمان اور عقیدہ اہل سنت کا ہے، جو اکابر تک اوائل دور سے لے کے اواخر دور اس موجودہ صدی تک جو تسلسل سے تھا، اس کو اجاگر کیا ہے۔ اور اب جب اس کو اجاگر کیا اور میں نے کہا کہ یہ اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ خارجیت ہے، لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، نام اپنے آپ کو سنی دے کر یزید کو امیر المومنین کہنے لگ گئے تھے، یزید کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے تھے۔ پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر یزید پیس بی اپون ہم کہا ایک صاحب نے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایک صاحب نے، یزید کو امیر المومنین، یزید پر کتابیں لکھی گئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ خارجیت کو زندہ کیا جائے اور دین میں ایک بہت بڑا فتنہ کریٹ کیا جائے۔ میں نے اس فتنے کے آگے سد باب کیا ہے، اس کے آگے دیوار کھڑی کی ہے، اس فتنے کا پردہ چاک کیا ہے، اس فتنے کو توڑا ہے، اور ایمان اور اہل سنت کا عقیدہ اور اسلام کا صدیوں کا تسلسل اپنے اصل حقائق کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ائمہ اہل سنت کی تحریرات کی روشنی میں اجاگر کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات، اس کی اتنی حقیقت ہے تو اصولی طور پہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ بھی ایمان سے خالی، جو محبت رسول سے خالی ہے وہ محبت الہی اور توحید کا بھی دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں ہے کہ محبت رسول محبت الہی کا وسیلہ ہے۔ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی عزت تکریم اور محبت نہیں ہے وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو اور میرے ادب کی وجہ سے ان کا ادب کرو۔ اور جو شخص اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں کم کرتا ہے یا اسے اہل سنت یا اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خارجی نقطہ نظر کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، تو وہ بھی اسلام سے دھوکہ کر رہا ہے۔ تو میں نے تو دراصل اسلام کی جو جامعیت ہے، ٹوٹیلٹی ہے، اس کا ملٹی ڈائمینشنل ایسپیکٹ ہے، اس حسن کو اجاگر کیا ہے اعتدال کے ساتھ، اور پھر یہ کوشش کی ہے کہ دو دھارے اہل سنت اور اہل تشیع کے دونوں امت مسلمہ ہیں، بجائے اس کے کہ دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں، انہیں مشترک اقدار پر، کامن ویلیوز پر قریب لایا جائے۔ کچھ لوگ اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نفرتیں بڑھ جائیں طبقات میں، امت مسلمہ کے مسالک میں، تو نفرتیں پیدا کرنا شاید اسلام کی خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہیں، اسلام محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام پھوڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو پوری انسانیت کو اکٹھا کرتا ہے، اسلام تو بین المذاہب رواداری کا ایک سبق دیتا ہے، چہ جائے کہ بین المسالک رواداری پیدا نہ کی جائے۔ بیٹے میں نے فقط یہ کوشش کی کہ اس دور میں امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کو ان کی کامن ویلیوز پر اور کامن عقائد پر یکجا کیا جائے تاکہ تفرقہ ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ راہ اعتدال پر انہیں قریب تر لایا جائے۔ یہ ہے وہ سارا کنسپٹ۔ بیوٹیفل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ the way you have clarified everything۔ مگر اتنے سوال اب جو اٹھتے ہیں، you put it so beautifully, it makes complete sense۔ مگر fact of the matter is کہ ابھی بھی ہم لوگ اتنے فرقے دیکھتے ہیں، اور اب آپ جب بات کرتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہوئے، اور تو وہ اگین ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ہم لوگ ابھی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ہم اشناشری کی بات کر رہے ہیں، ہمفی کی بات کریں، دیوبندی کی بات کریں،
I mean, اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں at this point. Then میں آپ سے فرقہ واریت کی بات کرنا چاہتی ہوں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ اب جو ہم فرقہ واریت دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ڈی آئی خان کے اندر ہوا ہے, یہ آن دا انکریز چلتا جا رہا ہے سیکریٹیرین وائلنس. آپ کس چیز کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ لیک آف گورنمنٹل انٹرونشن اور انڈرسٹینڈنگ, یا مدرسہ ایجوکیشن کو, یا اگین سیکریٹو ایجنسیز کو, یا جسے کہتے ہیں ہڈن ہینڈ کو؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ کون سی شریعت ہے دین؟ پہلی بات آپ نے کی ہے نا بہت سارے فرقوں کی اور مسالک کی, میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں, اسلام کی پوری 1300 سال تاریخ میں جب اسلامک لا پوری دنیا میں جہاں جہاں نافذ رہا ہے, مسالک کبھی بھی اسلامک لا کی انفورسمنٹ میں رکاوٹ نہیں بنے. یہ ایک ہسٹوریکل میں فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. جی اچھا. یہ ان لوگوں نے اس مسئلے کو اچھالا ہے جو اسلام کی انفورسمنٹ نہیں چاہتے, صرف کوئی نہ کوئی بہانہ ہی کرنا ہوتا ہے نا. اب چلو جس طرح تمام بنے کبھی بھی یہ ہمیشہ اسلام کی راہ میں مسالک کا وجود انفورسمنٹ میں کبھی رکاوٹ نہیں رہا. اچھا. ایبسلیوٹلی نہیں, یہ رکاوٹ نہیں رہا. سادہ سی بات ہے, ڈیموکریٹک رول ہے, جس ملک میں جس فقہی مذہب کی اکثریت ہوگی مجموعی طور پہ جب لا بنے گا, جورسپروڈنس بنے گی, تو وہ اوور آل میجورٹی کا لا اس کو ترجیح دی جائے گی, اور جو مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں ان کے حقوق لاز ان کی فقہ کے مطابق ان کو تحفظ دیا جائے گا. سمپل سا قاعدہ ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اس میں. ان کو انفورس کیا جائے گا میجورٹی لا کو, اور جو کم تعداد میں ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فقہ کے مطابق وہ امور پریکٹس کر سکیں. اسلام اس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے, نتھنگ ایلس. آپ نے شروع میں بات کی فرقوں کی یا اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اینڈ یو نو واٹ میڈ می تھنک آف دس, بیکاز شروع میں ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان سازشوں کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں ایکچولی, تو یہ تو ہم لوگوں نے اب آ کے آپ نے بات کی نا کہ اب اسپیشلی اب آ کے بہت زیادہ یہ شروع ہو چکا ہے, مگر ہماری سیکریٹیرین وائلنس گوز بیک آل دا وے بیک. جی میں وہ بتا دیتا ہوں. پاکستان میں جب سے سیکٹیرین وائلنس شروع ہوئی ہے وہ میرے شعور کی عمر میں ہوئی ہے, میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے وہ سارا زمانہ اس کے شروع ہونے کا بھی دیکھا ہے اور اس کی بدترین حالت تک اس کے پہنچنے کا بھی دور دیکھا ہے. وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں ایک بات بڑا کیٹیگوریکل کہوں گا, شاید کوئی اور نہ کہے, مگر مجھے کوئی تامل نہیں ہے نہ کوئی جھجک ہے. یہ جو سیکٹیرین وائلنس جو آپ ڈی جی خان کی بھی بات کی, آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی بات کی, اور جو کچھ آپ پاکستان کے اندر پھر لاہور میں ہوا, کبھی جنگ میں ہوا, کبھی کراچی میں ہوا, کبھی اور مختلف اطراف کوئٹہ میں ہوا, کبھی پشاور میں اور کبھی ہنگو میں, یہ جو کچھ پارا چنار میں ہوا, جو کچھ ہوتا رہتا ہے, میری دانست میں یہ ساری سیکٹیرین وائلنس اور قتل و غارت گری اس کے ذمہ دار مسالک نہیں ہیں, ان کے پیچھے ہڈن ہینڈز ہیں, ان کے پیچھے ایجنسیز ہیں جو ہڈن ہی رہ گئے, ان کے پیچھے خفیہ ادارے ہیں. یہ اس پاکستان کی بدقسمتی ہے. وہ لائم لائٹ میں کیوں نہیں آتے ڈاکٹر صاحب؟ وہ لائم لائٹ میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ جن لوگوں کو لائم لائٹ میں انہیں لانا ہے وہ خود ان کی غلامی کرتے ہیں, ان سے ٹکٹیں لیتے ہیں. ان کے پیچھے کس کا خفیہ ہاتھ ہے؟ ان کے پیچھے پر اور بڑے ہاتھ ہوتے ہیں بین الاقوامی. ایک لمبا دھندا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرقہ وارانہ جماعتیں وجود میں آتی ہیں, ان کو سپانسر کون کرتا ہے؟ ان کو فنڈ جاری کیے جاتے ہیں, سرکار کے خزانے سے فنڈ جاتے ہیں, سرکاری افسران متعین ہوتے ہیں ان جماعتوں کو ماہانہ فنڈ دینے کے لیے, ان کے اسلحے اس سے خریدے جاتے ہیں, ان کو تحفظ دیا جاتا ہے, اور پھر حسب ضرورت جب ایک آگ لگتی ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, سزائیں دی جاتی ہیں. ایک عرصے کے بعد ایلیمینیٹ نہیں کرتے, بس جیسے اسپرنگ کو دباتے ہیں ایلیمینیٹ نہیں کرتے, اس کے بعد پھر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے. چونکہ مخالف عناصر سے جب انتقام لینا ہو اور کسی کے خلاف بدامنی پھیلانی ہو, کہیں قتل و غارت گری کرنی ہو, ان کو پھر you need them, then they are again restored, then they are again sponsored, then they are utilized, وہ استعمال کیے جاتے ہیں. Essentially what I understand is کہ these are state operated as well. میں تو کہوں گا کہ یہ اگر ایجنسیاں اگر ایجنسیز اسٹیٹ کی ہیں اور اسٹیٹ ان کو ڈس اون نہیں کرتی تو پھر ان کے سپانسرڈ ہیں. میری دانست میں اگر کوئی ایماندار آدمی جو فرقہ واریت کو اور سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنا چاہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو پاکستان میں فرقہ وارانہ وائلنس کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے وی ڈونٹ نیڈ مور دین 3 months. آئی ول ریپیٹ, وی ڈونٹ نیڈ مور دین 3 months. وی ڈونٹ نیڈ مور دین 3 months. They can totally be eliminated. They can totally be, their roots can be cut off from this our soil. The problem یہ ہے کہ جو ان کے خلاف جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں,
ایک ہاتھ ان کے خلاف جنگ لڑتا ہے، ایک ہاتھ ان کو سامان پرووائڈ کرتا ہے. وہ ایوانوں میں بلائے جاتے ہیں، خفیہ اداروں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے، دکھائی دیتے ہیں. مدارس کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ مدارس کا کوئی قصور نہیں ہے. مدارس صرف دین اسلام کو بدنام کر، میری بات ایک کلیئر لکھ لیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس کا قصور نہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامک انسٹیٹیوشنز قائم کیے مگر ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا. 700 کے قریب سکولز میں نے پاکستان میں قائم کیے ہیں تحریک معراج القرآن کے تحت، اور سینٹرز ملا کے اپروکسیمیٹلی 1000 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، مگر نوٹ اے سنگل مدرسہ ہیز بین اسٹیبلشڈ بائی تحریک معراج القرآن. آپ مدرسے کے کانسیپٹ کے میں خلاف ہیں؟ بتاتا ہوں، خلاف نہیں، میں وجہ بتاتا ہوں. تو میں اس لیے یہ بات کلیئر کر دی کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے خود ایک بھی مدرسہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں قائم نہیں کیا. میں سینٹرز اور سکولز بناتا ہوں بالکل، مگر ایون دین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکٹیرین وائلنس، دیکھیے سیکٹیرینزم میں، سیکٹیرین اپروچ میں، سیکٹیرین وے آف انٹرپریٹیشن میں مدارس کا رول ہے. کیونکہ مدارس جب اپنے نقطہ نظر سے پڑھائے جاتے ہیں تو ایک مخصوص نقطہ نظر پڑھایا جاتا ہے، دوسرے کے خلاف اکاموڈیشن ان کے اندر ذہنوں میں نہیں ہوتی، جس ٹالرنس نہیں ہوتی بلکہ ہیٹ لٹریچر سرکولیٹڈ ہوتا ہے. وہ ٹالرنس نہیں ہوتی، ان کے اندر سوچ میں ایکسپینشن نہیں ہوتی، اوپننس نہیں ہوتی، اکاموڈیشن نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے ڈائیلاگ کا کلچر کریٹ نہیں ہوتا، ٹوگیدرنس نہیں ہوتی، انٹریکشن نہیں ہوتا. مگر یہ نظام That's it. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں. اچھا، مگر میں گواہ ہوں، اس سے آگے نہیں ہوتا. کوئی مدرسہ پاکستان میں، اب میں صوبہ سرحد کے حالات سے زیادہ واقف نہیں ہوں، جو بارڈر ایریاز پر ہیں یا ان علاقوں میں ان سے مجھے زیادہ واقفیت انہیں پچھلے سالوں کی ڈیولپمنٹس کی نہیں ہے، مگر جتنی میری معلومات ہیں، جب جہاں تک مدارس کو میں جانتا ہوں، کسی مدرسہ میں بندوق چلانے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، کسی مدرسہ میں قتل و غارت کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، کسی مدرسہ میں جوڈو کراٹے بھی نہیں سکھایا جاتا، کسی مدرسہ میں قتل و غارت گری کی ٹریننگ، یہ آماج گاہ اور تربیت گاہیں نہیں ہیں. مدارس کا نقص ان کے صرف سلیبس کی حد تک اتنا ہے کہ اگر یہ مدرسہ ہے درس نظامی کا، ہی اس سے سکھائے گا. بالکل، اگر اہل سنت میں بریلوی نقطہ نظر ہے تو وہ ایک اپنا ویو پوائنٹ پڑھائیں گے، نو ٹالرنس فار اینی تھنگ ایلس ہے تو اپنا ویو پوائنٹ پڑھائے گا، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، اپنا ویو پوائنٹ پڑھائے گا، اپنی بکس پڑھائے گا، مگر ان کے ہاں ٹالرنس کا، ایک دوسرے کے لیے ڈائیلاگ کا کلچر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر میوچول انڈرسٹینڈنگ کا کلچر نہیں ہوگا، ان کا ویژن نیرو ہوگا، زیادہ وسیع نہیں ہوگا اور اپ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. مگر ڈونٹ یو تھنک ڈاکٹر صاحب کہ مگر جب آپ ایک انسان کو اتنا ون ڈائمینشنل سکھاؤ اور اتنا اس کو مضبوط کر دو اپنے ہی فرقے کے حوالے سے، اپنی ہی بلیف کے حوالے سے، تو چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک دل کے اندر مے بی اینیموسٹی، ہیٹریڈ، اختلاف فیل ہو جاتا ہے، بیکاز وہ آپ کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے. اینڈ اینی بڈی ہو ڈزنٹ سی آئی ٹو آئی از رانگ اینڈ ڈز ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ اسپریڈنگ رانگ تھنگز ان دی سوسائٹی. وڈ یو ایگری اور ڈس ایگری؟ نہیں، میں ڈس ایگری کروں گا. اچھا، وہ اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ بیٹے کہ یہ نصاب جو ہیں یہ آج نہیں بنے. مثلا فرنگی محل لکھنؤ کے زمانے سے جو ان کا نصاب دارالعلوم تھا اور اس میں جو درس نظامی کا نصاب بنا، صرف انڈیا کی تاریخ کو لیں تو 300 سال گزر چکے ہیں. تو یہ جو ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس ہیں اور ڈیفرنٹ ان کی نیرونیس کے ساتھ اپنے نصابات کا پڑھنا پڑھانا، یہ تو 200 سال سے چلا آ رہا ہے. تو 200 سال گن کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ 200 سال سے آپس میں قتل و غارت اور وائلنس اس انداز کی کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں تو مل جل کے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں آپس میں. یہ جا کے آل آف اے سڈن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں بیٹے تو یہ ارلی 80s سے آغاز ہوا ہے اس کا. اس کی ہسٹری 30 سال سے زیادہ کی نہیں ہے پاکستان میں. سیکٹیرین، آئی ایم ٹاکنگ آف سیکٹیرین وائلنس سٹارٹڈ آل دی وے جب پاکستان بنا تھا، جب احمدیہ کمیونٹی کے حوالے سے بھی اقدامات لیے گئے تھے کانسٹیٹیوشن. وہ سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک سبجیکٹ سیپریٹ ہے، اس پر میں اس وقت بات نہیں کرتا. مگر یو ڈونٹ ریکگنائز دیٹ ایز سیکٹیرین. وہ سیکٹیرین نہیں ہے، وہ ایک سیپریٹ. وین وی ٹاک آف سیکٹیرینزم تو ہم بات کرتے ہیں ود ان مسلم امہ جو مکاتب فکر اور مسالک ہیں ان کی بات کرتے ہیں. چلیے دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. اوکے، وہ آئی ایگری. اوکے، تو شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے. اہل سنت میں ایک بریلوی ویو پوائنٹ ہے وہ بھی تھا جس کی بھاری اکثریت ہے پاکستان اور انڈیا میں، اور ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی تھا علماء کا، اور اہل حدیث مکتب فکر بھی تھا. چاروں مکاتب فکر 200 سال سے ایگزسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے 60s کا زمانہ بھی دیکھا ہے،
کہیں کہیں مسجدوں میں ہاتھا پائی کئی بار سرٹن ایشوز پر میلاد کے موقع پر، صلاۃ و سلام کے موقع پر ہو جاتی تھی، محرم کے مواقع پر جلوس جب نکلتا تو ہو جاتی تھی. مگر آپ یاد کر لیں 30 سال پیچھے چلے جائیں آج کے بعد، 70s میں، 60s میں، 50s میں، آپ کو پارا چنار کبھی نہیں سنائی دے گا 30 سال پہلے. آپ کو ہنگو کی تاریخ کبھی 30 سال پہلے نظر نہیں آئے گی. ڈی آئی خان، ڈی آئی جی کے خون بہتے ہوئے مناظر کبھی نظر نہیں آئیں گے. یہ جو بم بلاسٹ ہوتے رہے ہیں اور سیکٹیرین پورے کے پورے مجالس تباہ ہو جاتی ہیں، مساجد تباہ ہو جاتی ہیں، علماء قتل ہوئے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر اور علامہ سید عارف حسین حسینی، ان لوگوں سے آغاز ہوا ہے براہ راست مختلف مکاتب فکر کے لیڈرز کے قتل کا، اور وائلنس چلی ہے. یہ ہسٹری 30 سال پہلے okay, this is what I understand. In the larger scheme of things then آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قوتیں ہیں، جو غیر جمہوری قوتیں آتی ہیں، جو سازشیں کرتی ہیں، میں 2 منٹ اس کو جو چاہتی ہیں کہ ملک میں سٹیبلٹی نہ ہو، جو چاہتی ہیں کہ کچھ اور میں یہ بھی بتاؤں، صرف یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ایک سیکنڈ، طالبان بھی انہی سے فنڈڈ ہیں، سیکٹیرین وائلنس بھی انہی کے بنا پہ ہو رہا ہے. طالبان بین الاقوامی فنڈڈ ہیں جی. اچھا. اور ہمارے جو بلکہ طالبان بین الاقوامی قوتوں کے پیدا کردہ ہیں. بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب میں ادھر سے ہی چاہوں گی کہ آج کے لیے ہم لوگ اختتام پہ پہنچیں. وی ہیو ٹو ریپ اپ. مگر ٹمورو another episode with پروفیسر صاحب once again, اور وہ ہماری بیدار خواتین کے لیے ہوگا. وہ ایسے سوال ہوں گے جو نوجوان لڑکیاں سوچتی ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں، آدھے سے زیادہ ٹائم پتہ نہیں ہوتا کس سے پوچھیں اور اس کے جواب کہاں سے پائیں. سو till tomorrow you have to stay tuned. Take care of yourself. سما دیکھتے رہیے. نئی راہیں کی پوری ٹیم اور مہر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے وہ والے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو نوجوان لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں، ان کے تجربات، اور زیادہ تر وہ نہ اپنے والدین کو اپروچ کر پاتی ہیں، نہ ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو ان کے جواب ملتے ہیں، نہ ہی معاشرے میں کہیں اور سے. میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جو چیز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کافی دفعہ ینگ لڑکیوں کو کہ شادی قسمت میں ہے، جس سے ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ یہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے پہلے سے کس سے ہونی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو میں ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے. کہ قسمت کی طرف اگر آ جائیں تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہر چیز ہی قسمت میں ہے. بالکل. آپ شادی کا بتائیے مجھے. جو ریلیونٹ چیز ہے وہ شادی کا بنیادی اصول ہے. یہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے یہ بدقسمتی سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے پاکستان کی، اور مذہبی حلقوں میں بھی اور دوسرے حلقوں میں بھی خواتین کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں جو اسلام نے دی ہیں وہ اب تک ریکگنائز نہیں کیے گئے. قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک ٹیکسٹ ہے، جی بیسک پرنسپل ہے. شادی کے معاملے میں لڑکا ہو یا لڑکی، وہ آپ دونوں میں سے کسی کی شادی ان کی مرضی اور پسند کے خلاف جبراً نہیں کر سکتے. صحیح. فورسڈ میرجز جو ہمارے یہاں کے رواج ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت کی روح سے جب تک وہ اپنی رضامندی نہ دے بچی، اس وقت تک اس کی شادی نہیں کر سکتا کوئی شخص. تو اب اس کے لیے جوڑ دیکھنا ضروری ہے اور اس کی اپنی فری کانسنٹ لینا ضروری ہے، جبر کے ساتھ نہیں. اس میں وہ اپنی چوائس لے. سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں. لڑکا یا لڑکی دونوں کے برابر رائٹ ہیں اس معاملے میں. مگر میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، بیکاز یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر لڑکی سوچتی ہے. اسے کہا بھی جاتا ہے گھروں میں، جواب نہیں ملتا، ہر کوئی کچھ اور ایک مختلف جواب دیتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری شادی لکھی ہوئی ہے، جس سے ہونی ہے اسی سے ہوئے گی، یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس سے ہونی ہے؟ بیکاز واٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو چیک یہ صحیح ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل اگر 3 رشتے آئے، ان میں سے ایک بہت دین کے قریب ہے، ایک بہت دنیا کے اندر ان پارٹنگ فار ایگزامپل یا دنیا کے راستے اپناتا ہے، اور تیسرا ایک
درمیانی روی کے اندر ہے. تو یہ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ اللہ سے دعا کرو, یہ آپ کی اپنی کانشیس ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے, دین یو ڈیسائیڈ. سو یہ لکھا نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ جوڑے اوپر بنے ہیں. اچھا, یہ جو کنسیپٹ ہے نا, میں اس سے ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے اوائڈ کر رہا تھا, چونکہ آپ نے دوبارہ کر دیا. اب میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. جی پلیز, آج کی بیدار خواتین کے لیے میں آپ ضروری کے ہے. لیے ایک ریفر پہلے کر دیتا ہوں, چونکہ بات یہاں پروگرام میں مختصر ہوگی. جی. میری ایک انگلش میں بک ہے, اچھا. بکلیٹ ہے, فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈیٹرمینیشن. اوکے. اس کا نام ہے فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈیٹرمینیشن. ایک انگلش میں ہے کتاب, اور ایک اردو میں میری الگ کتاب ہے ایمان بالقدر. یہ جو قسمت اور تقدیر کا مسئلہ ہے, میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن اور حدیث اور ریشنل جتنے دلائل ہیں میں نے بڑی تفصیل سے اس میں سمجھا دیا ہے. یہ میں نے آپ کے ذریعے پروگرام کے سننے والوں کو بھی دے دیا کہ جو تفصیل میں پڑھنا چاہیں میری ان دو میں سے کسی ایک کتاب کو پڑھ لیں. اب بریفلی میں عرض کر دیتا ہوں, بیان کرتا ہوں بیٹے کہ یہ لکھا ہوا یا قسمت میں ہے, یا شادی کا میٹر, یا کوئی وہ کیا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب لکھا ہوا کا پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ معانی غلط ہمارے ہاں پریویل کرتے ہیں, کنسیپٹ انٹرپریٹیشن رانگ ہے. لکھا ہوا کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ پین کے ساتھ ایک چیز لکھ دی ہے اور اس نے پھر اس زندگی میں انسان کو مجبور کر دیا ہے. کہ اب جب اگر لکھنے کا معنی یہ ہو کہ انسان اب اپنی مرضی, اپنی فری ول سے, اپنی فری کانسنٹ سے, اپنی چوائس اور فریڈم سے کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے, تو پھر اس سے تو سوال و جواب کرنے کا حق ہی نہیں رہتا, زیادتی اور ظلم بن جاتا ہے. اس کی آنسریبلٹی ختم ہو جانی چاہیے. نہ قبر میں اس سے سوال و جواب ہو, نہ قیامت میں سوال و جواب ہو. اگر قیامت میں اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے اور اس سے سوال و جواب کرنا ہے کہ تم نے یہ نیک کام کیوں کیا اجر ہے, یہ برا کام کیوں کیا اس کی سزا, تو سزا کس چیز کی؟ جب لکھا ہوا اگر لکھے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ صرف برائی ہی کرنی ہے, تو پھر اس سے تو اللہ پاک اس سے کبھی حساب و کتاب ہی نہیں لے سکتا. بالکل. قبر کا سوال و جواب بھی نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کا قاعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی, کسی شخص کے لیے کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ خود کوشش کرے, اس کی اپنی ایفرٹ کا نتیجہ اس کے لیے. اب یہ وہ اصول ہے. اب اس کو اور لکھے ہوئے کے کنسیپٹ کو میں آپس میں مرج کر دیجئے, because I don't, I'm slightly confused. اب آپ کا کنفیوژن ایک منٹ میں ختم ہو جائے. اچھا. اب لکھا ہوا کا معنی فقط اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے, یہ اس کا علم الہی ہے. اس کی میں ایک ایسی مثال آپ کو دے دیتا ہوں جس کو اللہ کے علم پر منطبق تو نہیں کریں گے. وہ مثال اللہ کے علم کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے, اللہ اس مشابہت سے پاک ہے, مگر جسٹ آپ کے اور بیٹے بیٹیوں اور نوجوان نسل کے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹیچر ہے جی, وہ کلاس میں آیا, بڑا ماہر ایکسپیرینسڈ ہے. اس نے بعض بچوں کی طور طریقے حال احوال دیکھے اور کہہ دیا بیٹے آپ کے جو حال ہیں اور طور اتوار ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کبھی پاس نہیں ہو سکیں گے, آپ فیل ہوں گے. اور وہ کہہ دے کہ یہ لکھ لیں میری بات, آپ کبھی پاس نہیں ہوں گے, میں آپ کو 7 دن سے 15 دن سے مہینے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور کلاس کا آپ کا رول دیکھ رہا ہوں, آپ فیل ہوں گے. وہ لکھ کے رکھ لے اور سال کے اینڈ پر وہ فیل ہو جائے. اب ایک سوال ہے کہ استاد کے لکھنے نے اسے فیل کیا ہے یا اس کی اپنی تعلیمی کمزوری نے فیل کیا ہے؟ Who is responsible? I think both. نہیں, ٹیچر رسپانسبل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو خدا نہ خواستہ اس صورت میں رسپانسبل ہے نا کہ اگر اس کے کسی کہنے کا کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس کے اوپر ہو جائے. ایسا نہیں, کسی پر ہوتا ہے, باسوں پہ نہیں ہوتا. اس نے ایک اندازہ دے دیا, یہ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھایا نہیں ہے. اگلی بات, چلو میں اس کو یوں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اس کے سامنے نہیں کہا, چلو میں آپ کو اس کی اپنی تعلیمی کمزوری ہے نا, بس کلیئر ہو گیا نا جی. اس کو سامنے نہیں کہا, آپ اس کو یوں لے لیں. اس نے کہا کسی اور کو کہ یہ اس لڑکے کے ایسی صورتحال ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتا, اس کا ایپٹیچیوڈ درست نہیں, میں لکھ کے رکھ دیتا ہوں. اس نے لکھ کے رکھ دیا اور پورا سال لڑکے کو نہیں پڑھایا, اس کے نالج میں نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اینڈ پر وہ فیل ہو گیا. اب بتائیے who is responsible for failure? himself. لڑکا himself ہے, جبکہ اس نے لکھ بھی رکھا تھا. اب سوال ہے کہ اس نے لکھا کیوں تھا؟ یہ اس کا ایکسپیرینس ہے, یہ اس کی کمپیٹنس ہے, یہ اس کی مہارت ہے. مگر وہ بچہ چینج کر سکتا تھا, محنت وہ چینج کر سکتا تھا. اب میں یہ بتانا چاہتا, اس کو اگر محنت کرتا, پڑھائی کرتا تو وہ بدل جاتا. اس نے محنت نہیں کی, اس کی قابلیت ہے, اس کا مشاہدہ ہے, اس کا لانگ لائف ایکسپیرینس ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس نے لکھ دیا کہ یعنی کہ there is a perfect person for you out there, مگر you can change it. تقدیر اس لیے کہتی ہے کہ بدلتی ہے.
اللہ رب العزت کا ایک علم ہے. یہ انسان تو تب بات کرے کہ وہ لکھ کر کسی کو دکھا دے. اس نے تو کسی کو نہیں دکھایا. اور جو وہ لکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس میں اور ٹیچر کے بتانے میں فرق یہ ہے کہ ٹیچر دیکھنے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ کرے گا. اللہ کا چونکہ خالق ہے, کریٹر آف دا یونیورس ہے, وہی علم جو کسی کو بعد میں ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھے گا, نالائکی کرے گا, فیل ہوگا, کیا کرے گا, جسٹ آل مائٹی اللہ نوز بیفور وی کم انٹو ایگزسٹنس. اوکے, بیک انٹو کانٹیکسٹ. سو دیٹ مینس کہ جوڑا یہ اللہ رب العزت کا علم ہے, اور وہ علم ہماری زندگی کی جو فری آپشن اور لیبرٹیز ہیں ان میں ہمیں مجبور نہیں کرتا. نیکی کریں تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے, اس لیے وہ ہمیں ثواب دیتا ہے. بالکل. بدی کریں تو اپنے اختیار سے کریں گے, اس لیے اس کا عذاب ملتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ہاں قرآن مجید میں جو لفظ ملتا ہے لکھا ہونا, یہ اس کے علم غیب اور اس کے خالق و مالک ہونے کے سے علم الہی کا آئینہ دار ہے, نہ کہ بندے کو مجبور محض کر دینے کا. بندے کو اللہ نے ایک فری ایکٹر بنایا ہے لائف میں. اب وہ کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کر رہا ہے, دوسرا کسی کو قتل کر رہا ہے. جس طرح کوئی کسی کو گاڑی کے نیچے دے کے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, تو ہر آدمی رسپانسیبل اپنے عمل کا دنیا میں بن رہا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے عمل کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی غلطی کے ساتھ. تو یہ تو فری ول اور جو ڈیسٹنڈ ہے اس کے بیچ میں یہ کانسیپٹ ہے بیوٹیفلی. اب اللہ کے ہاں اگر کسی نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رشتہ چوز کر لیا آؤٹ آف دا 3, تو کیا اس نے اپنے فری ول کے ساتھ, فری کانسنٹ کے ساتھ, یہ اس کی اپنی آپشن ہے. مگر آل مائٹی اللہ جب کہتے ہیں لکھا ہوا تھا, آل مائٹی اللہ کو جو کچھ آپ نے آزادی فکر کے ساتھ کیا, اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا تھا, مگر اس کا جاننا ہماری فریڈم کو مجبور نہیں کر دیتا, وہ زنجیر نہیں پہنا دیتا ہمیں, ہماری آزادی سلب نہیں کرتا. اوکے, اگین لٹل بلیک اینڈ وائٹ. سو لکھا ہوا ہے کس سے ہونی ہے, نہیں لکھا ہوا, یہ اللہ کا علم ہے. لکھا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ اللہ کا علم ہے. ڈیسٹنڈ ہے, وہ اللہ کا علم بن کے نیچے آتی ہیں. نہیں, پھر میری سمجھ, وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ 2 شادی کریں گے, صحیح ہے, مگر وہ کریں گے مجبوری کی نہیں. they would be responsible for their choice. اللہ رب العزت نے انہیں فریڈم دی ہے, نیکی کی بھی, بدی کی بھی, اچھا رشتہ چوز کرنے کی بھی, برا رشتہ چوز کرنے. مگر اللہ کو پتہ کون سا چوز کرے گا. صرف اللہ رب العزت کو علم ہے. چلے پرفیکٹ. اس کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا. یعنی یہ سوچ جو ہے کہ اگر غلط فیصلہ انسان خود کرے اور تھوپ دے اللہ رب العزت کے علم کے اوپر, یہ زیادتی ہے. یہ درست عقیدہ جو ہے اس کے اندر گڑبڑ کرنے کے مترادف ہے. بالکل. لہٰذا یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے, یہ رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں, اور ان کو یہ ڈیموکریٹک رائٹ جو اللہ اور ان کے رسول نے دیا ہے کہ وہ اپنا چوز کریں, اپنا آپشن, اپنا رفیق حیات منتخب کریں, اپنی آپشن کلیئر کریں, اپنی کانسنٹ دیں, ان کی کانسنٹ کے ساتھ چوز کریں. پھر اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے معیار مقرر کیے ہیں کہ شادی جو کی جاتی ہے وہ کبھی مال کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی خاندانی وجاہت اور خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی دین اور سیرت و کردار کی وجہ سے کی جاتی ہے. لوگ 4 فیکٹر ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے, نگلیکٹ کسی ایک کو نہیں کیا, مگر فرمایا کہ جو سیرت و کردار کا عنصر ہے اس کو ترجیح دیں. فاظفر بذات الدین. ہمیشہ دیکھو کہ سیرت اور کردار میں, بیہیویئر میں, کنڈکٹ میں, موریلٹی میں, تعلیم میں بہتر کون ہوگا, کیونکہ اس نے آگے اولاد کی تربیت کرنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ رشتہ کرتے ہوئے ان کی اولی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی امیر گھرانے سے کوئی بہو لے آئیں جس کا جہیز بہت زیادہ آ جائے, کوٹھی بھی آ جائے, مال بھی آ جائے, پیسے بھی آ جائیں, اور وہ جوڑ نہیں دیکھتے کہ یہ مطابقت ان میں ہے یا نہیں. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی یورپ میں ہو جائے, اور وہاں بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, ہمارا بھانجا بھتیجا آ جائے, بچی وہاں پیدا ہوئی, وہاں اس کی تعلیم ہوئی, وہ پاکستان کے کلچر سے شناسا نہیں ہے. They don't understand that. Absolutely, there is a very big cultural difference between the two. یہاں بچہ پیدا ہوا تو پھر ان کا نبھا نہیں ہو سکتا, انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب, that brings me to my next question. اب دیکھیے یہ ایک بہت ایک انٹرنل اسٹرگل رہتی ہے, اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں اپنے آپ کی حیثیت سے آپ کو یہ پوچھوں گی, بیکاز آئی نو کہ دیر thousands of girls and young people out there جن کو یہ نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ دیکھیں where do you draw the line. اسلام is for all times to come, یہ دین ہے. مگر اس حوالے سے دیکھیے آج کی جو دنیا ہے, جدھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایجوکیشنل سسٹمز میں بھی لڑکوں کے ساتھ بھی ہے, ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر بھی مرد حضرات ہیں. سو اگین وہ جو محرم نان محرم کا پورا کانسیپٹ ہے اور ایک ڈسٹینس رکھنے کا ہے, وہ اب اتنا اپلائی مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز دیر از اے لاٹ آف انٹریکشن, ساتھ پڑھ رہے ہیں, اسائنمنٹس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. سو ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن, ہاؤ ڈو یو نو کہ بھائی دس اسلام نے ادھر تک اجازت دی ہے, ادھر تک نہیں دی. ڈو یو دیکھیے
لائن بڑی کلیئر ہے. جی اچھا. اگر خود اسے کوئی کنفیوژن میں بدلنا چاہے تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے. آپ سٹڈی کر رہے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا. اسائنمنٹس اگر آ جاتی ہیں تو بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں. بچیاں پریفر کیوں نہیں کرتی کہ وہ اسائنمنٹس اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ مل کے کریں؟ اوکے. کوئی مجبوری نہیں ہے انہیں. اور یہ کلچر ہونا چاہیے کہ اسائنمنٹس جب جوائنٹلی 2 نے کرنا ہو تو لڑکے اور لڑکے کریں. 20-25 لڑکے ہوں گے کلاس میں، 10-15 لڑکے میلز ہوں گے، 8-10-12-15 بچیاں ہوں گی. اسائنمنٹس وہ جوائنٹلی کریں. یہ کوئی پابندی آپ کے اوپر سسٹم کی نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکا مل کے کریں. جی اچھا. جب وہ مل کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جانے کا ایک اندیشہ ہے. اگر اخلاقی طور پہ آپ اتنا مضبوط نہیں ہیں کہ آپ اسائنمنٹ کر کے بھی اپنے آپ کو حد کے اندر نہیں رکھ سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو اوائڈ کریں اور آزمائش میں نہ ڈالیں. اسلام تو پوری نیت کا دین ہے. ہاں، نیت کا دین ہے اور آنکھوں کے تقوی کا دین ہے. آنکھوں اور دل میں جب شرم ہو، دل کے شرم کا دین ہے. اور اس کے 2 طریقے ہیں. جی. ایک یہ ہے بیٹے کہ کچھ لوگ کسی بھی سچویشن میں اگر ہوں تو وہ اپنے شرم کو، عصمت کو، حیا کو محفوظ رکھنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی سٹرونگ پرسنالٹی ہے. بہت سی پرسنالٹیز آج کے دور میں پرٹیکولرلی چونکہ تربیت نہیں ہے، اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں ہیں تربیت کے گوشے پر، وہ سب سے کم ہے. تعلیم ہے سوسائٹی میں، تربیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. سٹرونگ نہیں ہے پرسنالٹیز اتنی جتنی ہونی چاہیے. لہٰذا جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو جب ایک لمٹ سے آگے بڑھیں گے تو عین ممکن ہے کہ پھر وہ لمٹس کو کراس کریں. اسائنمنٹ کرنا تو ایک الگ ایسپیکٹ ہے، مگر اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ چل کے میکڈونلڈس پہ بھی اکٹھے چلے جائیں رات کو، اور اس کے بعد فلم دیکھنے بھی چلے جائیں، کلبز میں بھی چلے جائیں اور بیٹھ کے گھومیں پھریں بھی. تو یہ نام تو ہم نے لیا اسائنمنٹس اکٹھے کرنے کی، مگر اس میں کئی اسائنمنٹس اور بھی شامل کر لی بالکل جو کہ ریکوائرڈ نہیں تھی. لہٰذا ہر انسان کے اللہ نے ایک شعور دیا ہے، ایک ضمیر دیا ہے. ایک بیلنس سوچ رکھنے والا شخص، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ سارے اس حد کو قائم کر سکتے ہیں کہ کہاں میں لمٹ کے اندر ہوں، کہاں لمٹ کو کراس کر رہا ہوں. اور یہ کبھی نہ بھولیے کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں فریڈمز اور لبرٹیز ہیں اسلام میں، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں کچھ اسپریچول، ہیومن اور مورل ویلیوز بھی ہیں. بالکل. ویسٹرن سوسائٹی، یاد رکھیں ایک بڑی پتے کی بات، کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہیں. ویلیوز کا پرماننٹ کریکٹر نہیں ہے. سوسائٹی بیسڈ ہے. سوسائٹی کریٹ کرتی ہے ویلیوز. whenever society wants to change, the values keep on going changing. تو norms and values change ہوتی رہتی ہیں. There's consistency نہیں ہے. Anything which is lawful today can become unlawful tomorrow. اور بڑے بڑے بھیانک قانون کبھی آج unlawful ہیں، کل lawful آ جاتے ہیں. اسلامک سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے جو in its totality that is value based society، جس کی موریلٹی کے اوپر کبھی بھی کوئی چینج نہیں آتا. موریلٹی پر، موریلٹی کی ویلیوز کو بنیاد بنا دیا گیا، فاؤنڈیشن ہے. سچ ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، چوری ہے، امانت ہے، حیا ہے، بے حیائی ہے، شرم ہے، بے شرمی ہے، پاسداری ہے عفت اور حیا کی، یا پاسداری کو توڑنا ہے، کسی کی حدود کے اندر ٹیسٹ پاس کرنا ہے، نہیں کرنا، بغض رکھنا ہے، حسد کرنا ہے، نہیں کرنا، سخاوت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے. یہ تمام ویلیوز ہیں. کچھ ہیومن ویلیوز کے دائرے میں جاتی ہیں، کچھ اسپریچول ویلیوز کے دائرے میں جاتی ہیں، کچھ مورل ویلیوز کے دائرے میں جاتی ہیں. یہ ساری ویلیوز ایمرج کرتی ہیں قرآن اور حدیث اور سنت رسول سے. یہ ویلیوز ہماری پرماننٹ ہیں، یہ کبھی چینجیبل نہیں ہے. لباس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں. تو ان ویلیوز پر ہماری سوسائٹی بیس کرتی ہے. جو سوسائٹی ان ویلیوز کو پریکٹس کرے گی وہ اسلامک سوسائٹی ہوگی. اس میں، اور جو ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرے گی وہ ان اسلامک سوسائٹی ہوگی. ہم اگر مغرب کی اس طرح تقلید کرنا شروع کر دیں کہ ہم یعنی اپنی ویلیوز کو برباد کرنے میں اخلاق، شرم، حیا، عفت اور فاصلے، ان دیواروں کو گرانے میں تو مغرب کی پیروی کریں اور ویسٹ کو پیروی کریں کہ ویسٹ کو منو ان فالو کرتے چلے جائیں. ہم سائنس میں کیوں نہیں ویسٹ کی پیروی کرتے؟ نالج میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. ہم ہیومینٹی کی خدمت میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ سرٹن ڈیموکریٹک ویلیوز میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ کی امپاورمنٹ میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہزاروں قدریں وہ ہیں جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں. پوری مسلم ورلڈ میں
ایک یونیورسٹی ہے پوری مسلم ورلڈ میں جو ٹاپ 500 دنیا کی یونیورسٹی میں آتی ہے. یہ عالم ہے گراف کا، تعلیم کی بربادی ہے. تو جن چیزوں میں ہم پیروی ہمیں کرنی چاہیے ان میں تو کرتے نہیں. ہم ان چیزوں میں پیروی کرتے ہیں جن میں ہماری آئیڈینٹی بھی برباد ہو جائے، ہمارا کلچر بھی برباد ہو جائے، دین بھی برباد ہو جائے، انسانیت اور ہمارا حیا بھی برباد ہو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور دنیا کی ساری قومیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ چلتی ہیں. ایبسولوٹلی. اور آئیڈینٹی ویلیوز کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے اسپیسیفک اپنے فارمیشن، اپنی فارمز اور مینیفیسٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو برقرار رکھنا. آپ نے حیا کی بات کی، مجھے بتائیے پردہ بس عورتوں کے لیے یا آنکھوں کی نظر کی بھی شرم؟ آپ نے لباس کی بات کی. جی. لباس، اسلام نے لباس کی کوئی فارمیشن اور مینیفیسٹیشن مقرر نہیں کی. وہ لباس جو جسم کا ساتر ہو، جو جسم کو ڈھانپے، وہ اسلامک لباس ہے. جو جسم کو ننگا کرے وہ اسلامک نہیں ہے. کوئی وضاقتہ نہیں بنائی ہے اسلام نے. اسلام نے بڑا تمام دنیا کے علاقائی جو کلچرز ہیں بیٹے اور مختلف جو علاقائی جو سٹائلز ہیں اور کسٹمز ہیں اس کے اوپر اوپن چھوڑ دیا ہے. ساتر لباس مرد کا ہو یا عورت کا ہو وہ اسلامک ہے، اور غیر ساتر جو ڈھانپتا نہیں ہے وہ ان اسلامک ہے. جی اچھا. اور پھر مجھے آپ نے پوچھا پردہ صرف عورت کا ہے یا مرد کا ہے؟ پردہ بھی دونوں کے لیے ہے. عورت کا پردہ صاف ظاہر ہے، آنکھ کا تو دونوں کے لیے کامن پردہ ہے. عورت کا پردہ اس کے جسم کے لباس کے اعتبار سے ہے. مرد کا پردہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی آنکھ کا بھی ہے. جہاں عورت کے لیے حکم آیا ہے غض بصر کا، تو مرد کے لیے بھی غض بصر کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو نیچا کرے. مرد اگر یہ رائٹ رکھے کہ عورت پردہ نہیں کر رہی اور وہ اس کو اپنا یہ حق سمجھے کہ وہ عورت ہی کو دیکھ کر اپنے اندر کے جھوٹے ایک شیطانی بت کی تسکین کرتا پھرے اور عورتوں کے لیے حکم صادر کرتا پھرے کہ پردہ کریں، تو وہ شخص خود بے حیائی کا مرتکب ہو رہا ہے. تو یہ بیک وقت سوسائٹی کے دونوں سیگمنٹس کو، ان اقدار کو آبزرو کرنا چاہیے. عورت کا جو پردہ اسلام نے دیا ہے وہ اس کو آبزرو کرے. مرد کو جو پردہ اسلام نے دیا ہے شرم اور حیا کا، غض بصر کا، وہ اس کو آبزرو کرے. دونوں سائڈ سے. حجاب جی از کمپلسری ان اسلام. حجاب کا بیٹے تصور یہ کیا جاتا ہے چہرے کو ڈھانپنا. اچھا میری بات آپ سمجھ گئے؟ جی جی. تو یہ جو چہرہ ہے یہ فرض اور واجب اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں سر اور باقی جسم کا ڈھانپنا واجب ہے عورت کے لیے. چہرہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول، ایج وائز بھی، سچویشن وائز بھی اور انوائرمنٹ وائز بھی. مثلا ایک ایسی سچویشن میں آپ کام کر رہی ہیں، آپ کی ایسی عمر ہے، ایک ایسی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے یا ایسا ماحول ہے کہ اگر چہرے کے اوپر آپ نے حجاب نہیں رکھا تو اس کے باوجود آپ کو کوئی کھٹکا خطرہ نہیں ہے، ایک مضبوط پرسنالٹی ہے، تو باقی حجاب شرعاً آپ نے فرض اور واجب ادا کر دیا. اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں اس سے آپ ایمبیرس فیل کرتی ہیں، ایمبیرسمنٹ فیل کرتی ہیں یا کچھ شر کا اور فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں چہرے کو ڈھانپ لینا آپ کے لیے بہتر ہے. تو کسی کے لیے ریکمینڈ کیا ہے، کسی کے لیے اس کو زیادہ کمینڈیبل قرار دیا ہے، کسی کے لیے اپروو کیا ہے، کسی کے لیے اس کو بالکل پرمیسیبل کر دیا ہے. تو چہرے کو ڈھانپنا فرض نہیں بنایا. اب نماز قائم کرنے کے حوالے سے میں اور باقی جسم جو میں نے آپ کو بتایا جی. سر اور ایک بات میں اور بھی بتا دوں، اس میں ہمیں جھجک نہیں رکھنی چاہیے. یہ ایک کلچر ہے. ہر سوسائٹی کا دنیا میں اس کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنے کلچر کو اور کلچرل فریڈم کو اڈاپٹ کرے. ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں امریکہ میں جاتا ہوں، مجھ سے وہ پوچھتے ہیں بعض اوقات یہ سوال، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کا ایک اپنا کلچر ہے، لباس کلچر کا حصہ ہے. بالکل. کوئی سکارف پہنتا ہے نہیں پہنتا، یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے، آپ نہیں پہنتے. مسلم ورلڈ میں سکارف اسلامک کلچر کا ایک حصہ ہے. وہاں نہ پہننے والی خواتین بھی ہیں، سٹل مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں. پہننے والی ہیں، یہ اسلامک کلچر ہے، اسلامی ثقافت ہے. آپ کو ان کے سکارف پہننے پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر آپ ٹرو سینس میں ڈیموکریٹک ہیں تو آپ لباس کی آزادی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ لنک کر دیا گیا ایک عورت کی سفوکیشن یا ریسٹرکشن سے یا اس کے حقوق اس کو ڈینائی کرنے سے. یہ غلط لنکیج ہے. جی but you would know this better, you travel worldwide, so it's like it's as if a woman who's observing a veil or a parda is not liberated. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان اور ویسٹرن ورلڈ کی میجورٹی کرسچن ہیں، ویسٹرن ورلڈ کی میجورٹی کرسچن ہے اور ہم مسلم ورلڈ دونوں مل کر ایک لباس کے ماڈل پہ اتفاق کر لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. وہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، ان کے ہاں فوٹوگرافز تو ہیں کہ نہیں بنے ہوئے خود. وہ آج بھی جب ہولی کرسمس آتی ہے اور حضرت سیدہ مریم کے دن مناتے ہیں تو ان کی تصویریں ان کے ہاں جگہ جگہ آپ کو ماڈل تصویریں ملتی ہیں. ویسٹرن ورلڈ حضرت مریم کا آج بھی
جس لباس میں ان کا ماڈل اور ان کا اسٹیچوٹ بناتی ہے اسی پر دونوں دنیا اتفاق کر لیں، وہ تو برا لباس نہیں ہے. میں ویسٹرن ورلڈ کو میسج دے رہا ہوں. تو ان کا لباس ہی اسلام کا لباس ہے، نتھنگ ایلس. مجھے نماز کے حوالے سے بتائیے، بہت سے نوجوانوں کو نماز قائم کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے، بیکاز یہ فیزز آتے ہیں، آپ 5-6 کی نماز شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر رک جاتی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں. تو ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو نماز پہ کیسے قائم کرے؟ اس کا ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اگر زندگی میں عادت بنا لیں ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی. اچھا. اور یہ مشکل کام نہیں ہے وضو کے ساتھ رہنا. میرا مطلب ہے میں فار ایگزامپل کھانا پینا ہر ایک نہیں ہوتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہر کوئی کھاتا پیتا ہے. تو مجھے پرابلم نہیں ہوتی کہ صبح سے رات تک بھی میں اگر سارا دن ایک وضو کے ساتھ رہوں، مجھے پرابلم نہیں ہوتی. عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھتا ہوں تو فجر کی نماز میں بعض اوقات اسی وضو کے ساتھ، اکثر اوقات اسی ایک وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں. جو عشاء کے وقت کیا تھا فجر بھی اسی وضو سے پڑھتا ہوں، جاگتا ہوں، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. میں آپ کو بڑا شاندار راز بتا رہا ہوں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. اگر وضو کے ساتھ آپ ہر وقت رہیں گے تو مور دین 50% رکاوٹ جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی. جب نماز کا وقت آئے گا وضو کے ساتھ آپ آلریڈی ہیں، اور وضو اٹ سیلف آپ کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا کرے گا، ایک آپ کو ایک اسپریچول یوں کہ سمجھیں ایک اسپریچولی چارج کر دے گا آپ کو، اور ایک اسپریچول پریپریشن آپ کی کر دے گا. میں وضو کے ساتھ تو میں ابھی ہوں، 4 منٹ کی بات ہے تو میں 2 سجدے بھی اللہ کے حضور کر لوں. تو نماز پڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو طہارت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو قربت ملتی ہے اس سے ایک نور ملتا ہے. اس نور سے دماغ کو وسعت آتی ہے، سینوں کو شرح صدر ملتا ہے، اور سینے کو ایک نور ملتا ہے. وہ علم میں بھی فائدہ دیتا ہے، پڑھائی میں بھی فائدہ دیتا ہے. مثلا میں نے ایکسٹراڈینری کو میں نے محنت اپنی اسکول لائف میں کی ہے، مگر میری اسکول لائف سے لے کر میری یونیورسٹی لائف تک، یعنی میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک، میری FEL تک، میری LLB تک، پوری زندگی میں میرے پورے کیریئر میں کہیں سیکنڈ ڈویژن نہیں ہے، تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن ہے. میں پوری زندگی اپنے بچپن سے آج تک باوضو رہا ہوں. یعنی میں اگر اپنی لائف کو، اس وقت میری 57 ایج ہے، اور میں اگر ماشاءاللہ میں بھی 10 سال یا اس سے کم عمر تھی کہ میں نے یہ عادت بنائی، 10 سال سے کم عمر تھی، 48 سے 50 سال کے قریب کا عرصہ اس عمر میں نے باوضو گزارا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وضو کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، میں فٹ بال کھیلتا تھا، میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، میں کیرم بورڈ کھیلتا تھا اسکول لائف میں، والی بال کھیلتا تھا. جب وضو کے ساتھ آلریڈی گیمز کے دوران بھی وضو ہے، نماز کا ٹائم آنا، جسٹ 4 منٹ کا بریک کر کے میں نے نماز پڑھ لی پلے گراؤنڈ میں. میں نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، اگر وہ اس عادت کو اڈاپٹ کر لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص برکت اور رحمت نصیب ہوتی. وہ ان کو علم میں بھی مدد دیں گے، علم میں، آپ کے ایجوکیشنل کیریئر میں مدد دیں گے. ایک آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کا پڑھنا. آپ میسج اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بیٹیوں کو یہ میسج دوں گا کہ بیٹیاں اگر تعلیم پر 2 چیزوں پر کنسنٹریٹ کر لیں تو وہ پاکستانی سوسائٹی میں بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹر ریزلٹس انقلاب کے لیے، تعلیمی انقلاب کے لیے، سائنسی انقلاب کے لیے، ثقافتی انقلاب کے لیے بہتر ریزلٹس پیدا کر سکتی ہیں. وہ یہ کہ ایک کنسنٹریشن کریں علم پر، اور ایک اپنی زندگی کے تقوی اور طہارت پر، عمل صالح پر. علم پر، نالج اور پیورٹی آف مائنڈ، پیورٹی آف ہارٹ، پیورٹی آف تھنکنگ، پیورٹی آف ایکٹ، پیورٹی آف لائف، ظاہر میں بھی، ایکسٹرنلی بھی، انٹرنلی بھی. اگر وہ اپنی پیورٹی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں ود رائچیس ایکٹس آف پائٹی، عبادت کریں، نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیں، بہت زیادہ نہیں کر سکتی تو فرائض کی حد تک کی پابندی کریں، اور علم پہ کنسنٹریٹ کریں، تو اس ملک کی بیٹیاں انشاءاللہ ملک کا مقدر بدلنے میں وہ کردار ادا کریں گی جو شاید کوئی اور طبقہ نہ کر سکے. مگر دین اور دنیا کو ساتھ چلانے کے اندر اتنی دفعہ ہوتا ہے انسان بہک جاتا ہے، اور یہی تو پورا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں آنے کا. کوئی بات نہیں. دیکھیے بہکتا انسان ہی ہے، فرشتے نہیں بہکتے. جو ٹھوکر کھا بیٹھتا ہے، جو بہک جاتا ہے، جو پھسل جاتا ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں. اور جو ٹھوکر نہیں کھاتا، جو نہیں بہکتا، نہیں پھسلتا، اس کو فرشتہ کہتے ہیں. ہم فرشتوں کی سوسائٹی میں نہیں رہتے، ہم انسانوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسلام کی تعلیم فقط نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط نیکوکاروں کے لیے نہیں آئے، گناہگاروں کے لیے بھی آئے ہیں. تو آقا اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام نے گناہگاروں سے محبت کی ہے. اسلام کا میسج یہ ہے کہ گناہ سے تو نفرت کرو، مگر گناہگار سے نفرت نہ کرو.
کوئی بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور 70 بار اگر توبہ کر کے بیٹھ گیا تو پھر بھی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہاں سے مایوسی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹے بیٹیاں اگر کبھی غلطی کر بیٹھے بیٹھ گئے تو یہ نہ سمجھیں کہ ٹھکرا دیے گئے، خدا کے ہاں بندہ ٹھکرایا نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ماں کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کے دودھ پلاتی تھی، دودھ مشکل سے نکلتا تھا، سک کرتا تھا، پھر وہ دودھ بناتی تھی، پھر پلاتی تھی، پھر مشکل سے نکلتا، پھر پلاتی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نے اس ماں کا محبت دیکھی اس بچے کے ساتھ؟ جی یا رسول اللہ دیکھی۔ فرمایا اگر اس ماں کو کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دو تو پھینکے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، استغفر، یہ بچے کو، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، آگ میں کیسے پھینکے گی؟ فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے جتنی محبت اس ماں کو اس بچے سے بھی نہیں ہے، 70 گنا زیادہ محبت۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں، وہ 70 بار بھی بہتے ہوئے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں آؤٹ کور کر دوں گا، ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں، اس کے پاس نیک عمل کوئی نہیں تھا، عبادت نہیں تھی، صرف ایک عمل کرتا تھا کہ مالدار تھا، لوگ اس سے قرض لیتے تھے، پیسے لے جاتے تھے قرض پر، اور مقرر تاریخ پر جب وہ قرض کی واپسی کے لیے اپنا ملازم بھیجتا تو اس کو یہ ہدایت دے کر بھیجتا، بھئی جانا قرض کی واپسی کے لیے کسی پر سختی نہ کرنا، جس کے پاس جتنے ہوں وہ لے آنا، جس کے پاس اس سے زائد نہ ہو ان کو پھر مہلت دے آنا، رعایت کر دینا، جتنی بار بھی جانا پڑے سختی نہ کرنا، بس یہ عمل تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ رب العزت کے حضور نامہ اعمال اس کا پیش ہوا اور وہ کھڑا ہوا، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہے جو تم میری بارگاہ میں پیش کر سکو؟ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ نہیں ہے۔ کوئی نیک عمل کوئی چھوٹا یاد کرو جو مجھے بتا سکو؟ اس نے کہا باری تعالیٰ کوئی نیک عمل، کوئی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ میرے پاس نہیں، ایک عمل ہے، معلوم نہیں وہ تیری بارگاہ میں نیک تصور ہوگا یا نہیں، کہ یہ لوگ قرض لے جاتے تھے اور واپس نہیں کرتے تھے تو میں قرض کی واپسی پہ سختی نہیں کرتا تھا، اور اپنے آدمی کو کہتا تھا کہ تم سختی نہ کرنا، نرمی سے جتنا مل جائے لے آنا، باقی چھوڑ دینا، بس اتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بلایا، فرمایا اسے جنت میں ڈال دو، ملائکہ دیکھنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر اپنے قرض کی واپسی پر سختی نہیں کرتا تھا تو میں رب ہو کر اس کے حساب و کتاب میں سختی کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوٹیفل۔ تو نوجوان نسل کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خطائیں ہوتی ہیں، جوانی کی زندگی میں ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، مگر انسان بالآخر سنبھلتے ہیں۔ صرف اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ 50 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی زندگی دائمی زندگی نہیں، دائمی زندگی وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے، کہ جب اس زندگی کو حسین بنانے کے لیے ایفرٹ کریں تو اس سے زیادہ ایفرٹ کا فکر کریں آخرت کی زندگی کو حسین بنانے۔ اس فکر کو ذہن میں رکھ لیں، جتنا ہو سکیں کرتے رہیں، پھر اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی۔ آپ کو دین پر عمل کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا اللہ آسان بناتا جائے گا اپنی مدد سے، اور رفتہ رفتہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے میرے بیٹے بیٹیاں سنبھل جائیں گے، اسی طریقے سے سنبھلتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے کہا جاتا ہے جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملتا ہے ہمیشہ۔ بیٹے لکھنے کی بات میں نے سمجھا دی، ہر چیز لکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے، لکھنے کا مطلب ہے لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنا بندے کا فرض ہے تو اللہ رب العزت راستے بدل دیتا ہے۔ اور لکھنے کا ایک آیت اور بھی کوٹ کر دوں، قرآن مجید نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اگر اس نے کچھ لکھا ہو تو بندہ ڈیزرو کرنے والا بنے تو وہ لکھے ہوئے کو مٹا بھی دیتا ہے، اور نہ لکھا ہو تو نہ لکھے کو لکھ بھی دیتا ہے۔ قلم اور دوات کا کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العزت نے تو یہ نہیں بتا دیا آپ کو کہ جس کو آپ لکھا ہوا سمجھتے ہیں اگر بندہ ایسا ہو جائے تو وہ لکھا ہوا بھی اللہ مٹانے کو تیار ہے۔ بے شک، تو اللہ نے انسان کی آزادی کو سلب نہیں کیا، وہ اس کا علم ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگ شادی کی بات کر رہے تھے تو ایک سوال جو میں آپ سے کرنا بھول گئی، بہت اہم تھا، بس ایک سوال ایک بہت اہم تھا، وہ یہ ہے کہ جب شادی سے پہلے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے when you're getting to know the guy and the guy is getting to know the girl، تو اس کے اندر اسلام کیا پرسکرائب کرتا ہے؟ میں مختصر کر دیتا ہوں، that should be the last question۔ آئیڈیلزم کے حوالے سے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک بات میں نے کہہ دی کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی شادی میں ان کی پسند، اس کا خیال رکھنا والدین پر واجب ہے، اٹ از کمپلسری،
ان کی مرضی کے خلاف شادی مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ نمبر 2 دیکھنے کا، تاکہ پسند کر سکیں۔ لڑکے کو شادی سے پہلے اسلام کی روح سے لڑکی کو دیکھنا اس کی اجازت ہے، اور لڑکی کو لڑکے کو دیکھنے کی اجازت ہے، تاکہ وہ دیکھ بھی سکیں۔ ایک صحابی کے بارے میں جاننا، اب وہ بیٹے وہ میں نے جو پہلے بات کی، وہ دیکھنا ملنا، اگر جب مل کے جب جاننے کی کوشش کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ اتنی لیمٹس کراس ہو جاتی، جہاں لیمٹ کراس ہونے کا ڈر ہو اس سے بچنا بہتری میں انسان کی۔ مگر ڈاکٹر صاحب آج کل کی دنیا کے اندر if you don't get to know a person تو آپ کیا کریں؟ آپ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ نے خود کہا تھا کہ اس کے اندر اس کی نیت اور سیرت کو دیکھو، تو سیرت کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے بیٹے، آج کل سیرت چھپی نہیں رہتی، معلومات کے ہزار ذرائع ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک شاندار مثال دیتا ہوں۔ ویسٹرن ورلڈ سے زیادہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا بھالنا، اس کا عمل مغربی دنیا سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا نا۔ بالکل، شادی سے پہلے وہ سال ہر سال بطور فرینڈ رہتے ہیں اور اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور جب انڈرسٹینڈنگ خوب ہو جاتی ہے تو شادی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ڈیورس اور سیپریشن ویسٹ میں ہوتی۔ تو کیا حاصل ہوا اس کا؟ میں نے آپ کو مثال کرائٹیرین دے دیا۔ یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنی نوجوان نسل کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، کہ سب سے زیادہ ویسٹ انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا، بس دور کی باتیں سنی ہیں، دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے، انہوں نے ویسٹرن ورلڈ میں رہ کر اسٹڈی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ شادی سے پہلے طویل عرصہ تک ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور میل جول ملاقات ایون رہنا، یہ مغربی دنیا کا رواج ہے، ان کا کلچر ہے، اور سب سے زیادہ طلاق ان کی ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ کوئی آپ کو 100 میں سے 2 جوڑے نظر آئیں گے جو میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، بوڑھا الگ اولڈ سٹیزن ہاؤس میں رہ رہا ہے، بوڑھی الگ رہ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بلی ہے، اس کے آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ کم سے کم ملاقات رکھو، کم سے کم ملاقات ہو، دیکھیں ضرور، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور پھر دیگر معلومات لینے کے بہت سارے اور شریفانہ ذرائع ہیں۔ اس طریقے سے اگر کمپیٹیبلٹی نہیں اسلام تو بلکہ مینٹل کمپیٹیبلٹی کا طریقہ بیٹے یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے۔ جب وہ بلائیں گے، دونوں فیملیز بیٹھیں گی، ان سے بات چیت کریں، والدین کریں، سامنے بیٹھے ہیں، بچے سے 8-10 سوال کریں، بیٹے آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا کر رہے ہیں، فیوچر پلاننگ ایجوکیشن کی کیا ہے۔ آپ کے والد کریں گے مثلا سوال، تو آپ سائنسز پڑھ رہے ہیں، کون سا سبجیکٹ ہے، تو آپ کا فزیولوجی میں کیا کیا آپ پڑھتے ہیں، آپ سائیکالوجی میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹرونومی میں کیا پڑھ رہے ہیں، فیوچر پی ایچ ڈی کا پروگرام کو پلاننگ اسپیشلٹی کا کوئی ہے، اسپیشلائزیشن کا نہیں، اس کے بعد جاب کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، اسکوپ کیا ہے۔ آپ 5 سوال کریں، اس کی ساری شخصیت بالکل سفید کاغذ کی طرح آپ کے سامنے ہے، جسٹ بی اے ویور، آپ سنیں، آپ بھی پوچھ لیں اس سے، اس طرح وہ لڑکی سے پوچھ لیں گے تو بیٹے ساری قابلیت سامنے آ جاتی ہے۔ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں ایک عورت کی، ایون وین ایز اے وائف، کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہیں۔ دے تھنک کہ میں سنا تھا کہ اسلام کے اندر ان لاز کی خدمت is not a ذمہ داری، اچھا میں is not a responsibility۔ یہ ایک ڈیفرنٹ کوسچن ہے، میں اسی پہلے سوال کو تھوڑا اور کمپلیٹ کر لوں۔ میں ایک اور وزڈم کی بات بتاتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں بے شمار جو ہنسی خوشی آپس میں کپل بن گئے، ان کی شادی ہو گئی اور کئی سال اکٹھے رہتے ہیں، اب ان کو تو انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم نہیں رہا نا، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی رہ رہے ہیں، ان کی سیپریشنز ہو جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کتنے ہزارہ کی تعداد میں کئی سالوں کے بعد بھی سیپریشنز ہوتی ہیں۔ سیپریشنز کے لیے یہ ریزن نہیں ہے کہ پہلے مل جل کے زیادہ موقع دیکھنے کا نہیں ملا تھا۔ اگر اس کو سبب بنائیں تو ویسٹرن ورلڈ کی میں نے مثال دی، جو سب سے زیادہ مل جل کے دیکھتے ہیں وہاں طلاق زیادہ ہوتی، سیپریشن اور ڈیورس کا ریٹ سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ان دا ورلڈ ہے۔ اور پھر دوسری مثال، یہاں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور کئی سالوں کے بعد سیپریشن ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، لہٰذا یہ اسباب اور ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی ریزن ایمرج کر سکتا ہے آپ کی میٹریمونیل لائف کے دوران بھی۔ تو صرف اس کو بیس نہ بنائیں، جتنا آپ ایک چاہت کے ساتھ اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے، وہ ایک بہتر محبت کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اب اس کے بعد جو بات آپ نے کی لاز کی خدمت کرنا، یہ رشتہ شریعت وائف کی ڈیوٹیز میں سے نہیں ہے۔ عورت کی بہو کی ڈیوٹی میں عزل شریعت نہیں ہے۔ آپ تو خدمت کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں جو اسی گھر میں ہی بہو کو لے جا کے رہنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ پابندی اور جبر بھی اسلام میں نہیں ہے۔ عورت کا رائٹ ہے، چاہے تو والدین کے ساتھ اس فیملی میں جوائنٹلی رہے، چاہے تو الگ گھر ڈیمانڈ کرے، اگر الگ گھر ڈیمانڈ کرے عزل شرع اس کا حق ہے اور مرد کے اوپر واجب ہے کہ مہیا کرے، بیوی کو رائٹ دے، اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرے، اس کو ایکول پارٹیسپیشن آف لائف دے۔ مگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ جو سارا دن کھڑے ہو کے ایک عورت کھانا پکاتی ہے
آج ابھی ناشتہ ہے، اس کے بعد پھر وہ اب سبزیاں کاٹ رہی ہے، اب لنچ ہے، پھر اس کے بعد ڈنر ہے، سارا دن اب واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ گھروں میں فساد ہی شروع ہو جائے میری بات کے بعد. تو یہ بھی فرائض میں سے عضو شرع عورت کے فرائض میں سے نہیں ہے. اسلام نے یہ بھی فرائض میں نہیں رکھا کہ گھر کو صاف کرے اور ٹوائلٹ صاف کرے اور گھر کو صفائی کرے. اسلام نے کیا کہا ہے پھر؟ اسلام نے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ عمل رکھے ہیں جو فرائض سے زائد ہیں. اگر عورت یہ کرتی ہے تو یہ عورت کا مرد پر احسان ہے، یہ اس کا ایکٹ آف جنروسٹی ہے، اس کا ایکٹ آف پائٹی، بتاتا ہوں، ایکٹ آف پائٹی ہے، ایکٹ آف کائنڈنس ہے. یہ گویا عورت عبادت کر رہی ہے، مرد کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، خیر کا کام کر رہی ہے. اس کا جوابی رسپانس مرد کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان دینا ہوگا. یہ وہ کام تھے جو ہماری سوسائٹی میں ہر عورت کرتی ہے. بالکل، ہر عورت ہر گھر میں کرتی ہے. اب یہ کرتی ہے. اب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے تمام ایسے اعمال کو اپنے ذمہ احسان سمجھے، اس کی نیکی سمجھے، اس کی بھلائی سمجھے، اور اس کے رسپانس میں اس کو محبت دے، اس کو ایکول پارٹیسپیشن دے، کنسلٹیشن دے، آئلی حقوق دے، اس کے اخراجات میں فراوانی کرے، اس کی ضروریات اس کو پورا کرے، اس کو خوش رکھے، اس کو اسمائلنگ فیس دے، اس کو اور زیادہ محبت دے. ویکینڈ آ جائے تو اس کو کھانے پہ لے جائے، آؤٹنگ پہ لے جائے، اس کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، عزت دے، تکریم دے، ایکول اس کو میٹریمونیل رائٹس دے. یہ اس کے ریسپانس میں اس کو بدلہ دے. اس لیے اسلام نے کچھ فرائض اور واجبات رکھے ہوتے ہیں. جیسے آپ فرض نماز جب پڑھتی ہیں تو کچھ عمل فرض ہے، کچھ عمل آپ کا سنت ہے، بالکل، کچھ عمل آپ کا نفل ہے. بالکل. تو فرض لمیٹڈ ہیں شوہر اور بیوی، but over and above that it's up to you. بقایا آپ کی سنت اور نوافل ہیں. اگر کریں گے اچھی ریلیشننگ پیدا ہوگی. ہمارے ہاں چونکہ سب کچھ صرف اسلامک لا اور شریعہ کے مطابق بھی نہیں نا، چونکہ کلچرل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، سوسائٹل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہماری بیک گراؤنڈ، سوشل کلچرل بیک گراؤنڈز بھی ہیں، فیملی بیک گراؤنڈز بھی ہیں، پٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. اور ایک اور اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو رکھ کے جب آپ سوسائٹی میں رہتی ہیں تو آئسولیشن میں ایک لا کو نہیں سوچتی بلکہ اس کو کلچرل ایٹماسفیئر میں رکھ کے سوچتی ہیں. تو کلچر میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. میں یہ اویکننگ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر یہ کام کرتی ہیں تو شوہروں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس کے شرعی فرائض میں سے نہیں تھا، اس نے میری زندگی میں تعاون کیا ہے. ورنہ میں ایک خاتون یا کوئی ملازم رکھتا جو کھانا پکاتا، ملازم رکھتا جو گھر کی صفائی کرتا، ایک ملازم رکھتا کرائے پر جو میں کپڑے دھوتا، یہ سارے خرچے میرے بچ گئے ہیں تو وہ خرچے عورت کو دے، اس کو پاکٹ منی زیادہ کرے، اس کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کرے، اس کی زندگی میں آسائش زیادہ کرے. تو یہ تو جتنا عورت نیکی کرے گی، مگر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اوننا یا جاب کرنا یا یہ ڈیسیجنز میک کرنا، یہ وہ اس کی اپنی ڈیسیجن ہوتی ہے. اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اگر حالات تقاضا کریں وہ جاب کرے. ڈاکٹر صاحب ایز یو نو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، یو لوز آل انڈیویجوالٹی ونس یو گیٹ انٹو اے ریلیشن شپ اور یو گیٹ میرڈ. دس سوسائٹی از ناٹ این اسلامک سوسائٹی. دس از اے سوسائٹی آف مسلمز. And I would say this is not a society of Muslim, this is a hodgepodge of Muslim community. Nothing is being practiced, neither Islamic law, nor Islamic values, nor Islamic culture, nor Islamic morality on every side. تو پھر یہ کہنا شاید میں آج ختم کرتے ہوئے غلط نہ سمجھوں گی کہ ہم لوگوں نے اسلام کو مان تو لیا مگر ہم سمجھ نہ پائے. ہاں، نہ سمجھے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کی روح کو سمجھ لیں اور اسلام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ سوسائٹی دنیا میں کوئی. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے انٹرنیشنل ایونٹس کے اوپر روشنی ڈالی، نیشنل ایونٹس کے اوپر ڈالی، آپ نے عورتوں کے اوپر ڈالی، نوجوانوں کے اوپر ڈالی. بہت بہت شکریہ. یہ تو آپ پوچھتی گئی تو میں جواب دیتا. I cannot tell you how indebted I am. Thank you so much. It was an honor. And please keep guiding us like this. اللہ برکت. بہت بہت شکریہ. And safe travels back. شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. Till I see you all again. اللہ حافظ.